اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. کوئی بھی غیر مسلم جنت میں نہیں جائے گا نا. یعنی غیر مسلم کا مطلب یہ کہ نبی کی بات پہنچ گئی اور وہ ایمان نہیں لایا ایک، اور اس سے پہلے ہمارے نبی آنے کے بعد جو ہمارے نبی پر ایمان نہیں لائے وہ لوگ غیر مسلم ہیں. اپنے اپنے نبی کے زمانے میں جو لوگ ان پر ایمان لائے وہ سب مسلم ہیں نا. صرف مسلمان ہی جنت کو جائیں گے جو اللہ پر اپنے اپنے نبی پر ایمان لے آئے، اور ہم مسلمان سارے نبیوں پر ایمان لائیں جنت کو جائیں گے. ایک حدیث میں یوں آیا کہ صاحب قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے 3 آدمی اللہ تعالیٰ سے شکایت کریں گے، یعنی اللہ تعالیٰ سے معذرت کریں گے. اللہ، میں بوڑھا تھا، بہرا، کچھ بھی مجھے سنائی نہیں دیتا تھا، تو مجھے طاقت ہی نہیں دیا سننے کی، میں کیسے اللہ ایمان لاتا. ایک آدمی جو بہت بڈھا تھا، لوگ پتھر مارتے تھے، وہ بولے گا اللہ، میں جب نبی آئے مجھے کیا بھی نہیں معلوم، لوگ پتھر مارتے تھے، میں اتنا بڈھا تھا، میں کیسے. ایک آدمی وہ ہوگا کہ جو پاگل ہوگا. ایسے شاید 3 آدمی کا ذکر آتا ہے. اللہ تعالیٰ کہے گا ٹھیک ہے، اب تم کو عقل دیتے ہیں، سننے کی طاقت دیتے ہیں، سب دیتے ہیں، تمہارا امتحان لیتے ہیں، اب تم کامیاب ہو گئے تو تم کو جنت. پھر اس کے بعد ایسا ہوا کہ اللہ تعالیٰ ان کو پوری طاقت دے کر بتایا جاؤ جہنم میں داخل ہو جاؤ. کہا ہم نہیں جائیں گے. کچھ لوگ جا کے داخل ہو گئے، جنت تھی وہ. کچھ لوگ نہیں داخل ہوئے. اللہ نے کہا تم ہماری بات نہیں مانے نا. ایسی ایک حدیث آتی ہے اور اس کو البانی صاحب نے صحیح بھی قرار دیا ہے، ایسے مجھے یاد پڑتا ہے. میں گزشتہ سال یہاں آیا تو یہاں کا پروگرام تھا CIS والوں کی طرف سے، وہاں سمجھے کو تھنی سندرا کے مقام پر، وہاں گونگے اور بہروں کا کلاس چلی. اس وقت مجھے بہت حدیث یاد آئی. وہ یا اللہ، اب ان کو تو عقل بھی دے دی ہے، بات کرنا، لکھنا، بولنا، اس لیے کہ آرگومنٹ سب کر رہے تھے وہ لوگ. ایک آدمی بولا کہ صاحب تم نے، ان کا ٹیچر سے کہا رہا تھا کہ تم نے تو کہا تھا کہ صاحب یہ BJP کلر پسند نہیں، مولوی صاحب کی داڑھی تو BJP کلر کی ہے نا. وہ جو ہے ایک بہرا وہ لکھ کر دیتا، وہ اشارے سے سائننگ لینگویج ایسے بتایا. وہ خود ذرا پریشان ہوئے کہ صاحب کیا جواب دینا ان کا، سمجھ میں آنے. 2-3 مرتبہ بولے گا، اس کا سب بتایا. ہاں اس نے کہا کہ یہ کہتا ہے کہ ناب. میں نے کہا کہ صاحب ریڈ کلر ہے، وہ ذرا ڈاؤن ہو جاتا ہے تو ایسا ہوتا ہے، لیکن یہ کلر نہیں، وہ BJP کلر دوسرا ہی ہے. میں نے اس کو سمجھایا تو کہا ٹھیک ہے. ایک اور آدمی پوچھا کہ صاحب تم بولتے ہیں کہ اللہ کی رحمت سب ہے، حضرت عائشہ اتنی چھوٹی تھی، اللہ کے رسول اتنے بڑے تھے، کیسے شادی کیے؟ تو رحمت کیسا تھی؟ ہمارے رسول ساری دنیا کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے. وہ ایسا ویسا ویسا سائننگ میں سمجھایا. اب ان کو اتنی عقل ہو جاتی. میں اس حدیث کو رکھ کے، ان کے یہ حدیث کو، اس واقعے کو رکھ کے کمپیئر کرا تو مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آیا. یا اللہ، اس کو کیسے سمجھوں میں؟ یہ تو قیامت میں اللہ سے جھگڑا کریں گے، اللہ مجھ کو بہرا بنایا، گونگا بنایا، مجھے تو ایسا کیا. اب یہ تو ان کو سمجھانے کا پاور ہے، وہ خود قرآن پڑھ سکتے ہیں اور سب اس لینگویج کے اندر. ایسا مجھے بہت اشکال ہوا اس حدیث کے اندر. تو میں جاتے وقت شاید بول کر بھی گیا تھا ہمارے بھائی صاحب، اس حدیث پر غور کرو کہ اس حدیث اگر ضعیف ہوتی تو کوئی بات نہیں. کچھ لوگوں نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے تو مجھے سمجھ میں نہیں آیا. تو لہٰذا اس سلسلے میں ان کو تو امتحان دوبارہ لیا جائے گا. کافروں کو دنیا میں دوبارہ بھیجنے کی کوئی بات ہی نہیں ہے.
ہندی میں ہے، مجھے پڑھنے کے لیے تھوڑا سا تکلیف ہو رہی ہے کہ صاحب جنم دن تو وہ منانا کیا برتھ ڈے وغیرہ یہ سب اسلام کے اندر جائز نہیں ہے۔ میں نے یہ کہا تھا کہ صاحب جو ہمارے ٹاپک سے تعلق رکھتا ہے ان کے متعلق پوچھیں تو زیادہ اچھا ہے۔ بہرحال ہم اپنی ٹاپک پر آتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن الایمان بالیوم الآخر الایمان بکل ما اخبر به النبی صلی اللہ علیہ وسلم مما یکون بعد الموت۔ آخرت کے دن پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مرنے کے بعد جو کچھ ہوتا ہے ان سب باتوں کو ماننا۔ مرنے کے بعد سے آخرت شروع۔ آخرت کا مطلب ہے دنیا کا آخری دن اور اس آخرت کا پہلا دن، دنیا کا آخری دن اور اس دنیا کا وہ پہلا دن، بالیوم الآخر۔ اب وہ تفصیل کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ موت سے شروع ہوتی ہے۔ موت سے پہلے فرشتے وغیرہ آتے وہ سب ہے۔ دوسری بات یہ سمجھنا چاہیے، عقیدے کا تعلق اندھے کی باتوں سے ہوتا ہے، جو دیکھے ان باتوں سے نہیں ہوتا۔ 6 باتیں جو اللہ کے رسول نے بتائیں ایمان کی، وہ سب اندھے کی باتیں، غیب کہتے ہیں اس کو۔ کوئی کہے بھئی اللہ کو نہیں دیکھے، فرشتوں کو نہیں دیکھے، آخرت کو نہیں دیکھے اور اسی طرح تقدیر کو نہیں دیکھے، کتابوں کو رسولوں کو دیکھیں نا، وہ دیکھنا نہیں۔ دیکھنے کا مطلب یہ اللہ کی طرف سے کتاب نازل کی گئی، یہ مطلب ہے۔ ہاتھ میں رکھ کر قرآن پڑھے، کیا بھی مولوی صاحب بولے نہیں دیکھا نہ، یہ تو قرآن دیکھ کر پڑھتے نا، وہ مطلب نہیں میرے بھائی۔ اللہ نے اس کتاب کو فلاں نبی پر نازل کیا، اتنے مدت میں کیا کیا، وہ تفصیل کے ساتھ جو بھی چاہیں آپ کہہ لیں، لیکن اس کے اندر اللہ کی طرف سے کتاب آئی۔ اس کتاب کو نبی نے، یہ رسولوں کو اللہ کی طرف سے وہ رسول بھیجے گئے، وہ جو کچھ بولے وہ صحیح بولے، یہ ایمان۔ تو ایمان کی باتیں آخرت کے اندر یہ باتیں آتی ہیں کہ موت جہاں سے شروع ہوئی وہاں سے ہمارا شروع ہوا۔ مرنے کے بعد آدمی کو لے جا کے دفن کرتے ہیں۔ حدیث میں یہ آیا ہے کہ قبر میں عذاب ہوتا ہے بندے کو، سوال ہوتا ہے من ربو کا، تمہارا رب کون ہے؟ ما دینوں کا، تمہارا دین کون ہے؟ کون آدمی تمہاری ہدایت کے لیے بھیجے گئے تھے، یا تمہارے رسول کون ہیں؟ یہ 3 سوال کیے جاتے ہیں۔ لمبی حدیث آتی ہے، اللہ کے پیارے رسول فرماتے ہیں بندے مومن کا ربی اللہ، میرا رب تو اللہ ہے۔ دوسرے سوال دین الاسلام، میرا دین اسلام ہے۔ ورسول محمد، نبی محمد، میرے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرشتے ہاں ہم کو معلوم تھا کہ تم یہی جواب دو گے۔ جہنم بتاتے یہ دیکھو یہ تمہارا ٹھکانہ، اگر تم غلط جواب دیتے تو یہ تمہارا ٹھکانہ ہوتا۔ پھر اس کے لیے جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے، مزے میں رہتا ہے وہ، اور کہتے ہیں کہ صاحب جیسے دلہا سوتا ویسے آرام سے مزے سے سوتے رہو قیامت تک۔ اس کو، اس عالم کو کہتے ہیں عالم برزخ۔ عالم 3 ہوتے ہیں، عالم دنیا، عالم برزخ، عالم آخرت۔ یہ دنیا، اس کے بعد کی مڈل کلاس کی دنیا ہوتی ہے برزخ، قبر سے قیامت تک کا مرحلہ، اس کو برزخ کہتے ہیں۔ مومن ورائم برزخ الی یوم یبعثون قرآن میں ہے، ان کے مرنے کے بعد برزخ کی زندگی شروع ہوتی ہے، وہ قیامت تک ہے۔ اور تیسری دنیا آخرت کی زندگی۔ کافروں سے، منافق سے سوال کرتے ہیں تمہارے نبی، تمہارا اللہ کون ہے جی؟ ہاں نادری، ہاں مجھے یاد نہیں آتا نا۔ لوگ کچھ بولتے تھے، میں بھی وہ بولا، نبی وہ بھی ویسی، دین وہ بھی اسی کا، جنت بتائیں گے۔ دیکھو تمہارے جواب ٹھیک ہوتے تو یہ تمہارا ٹھکانہ ہوتا، تم نے غلط جواب دیے اور یہ تمہاری کھڑکی جہنم کی کھول دی جائے گی، عذاب میں رہے گا۔ اور اس کو فرشتہ ایسے ہتھوڑی سے مارے گا کہ اس کا سر کچلا جائے گا، اور اتنی زبردست چیخ اس کی ہوگی کہ دنیا کی ہر مخلوق سنتی ہے، جن اور انس کے علاوہ۔ اگر اللہ ان کو سنا دے گا تو اپنے موتوں کو دفن ہی نہیں کریں گے۔ یہ پوری تفصیل بخاری مسلم کے اندر ہے۔ عذاب قبر پر ایمان لانا ضروری ہے، اس کو منکرین حدیث نہیں مانتے، آج کل کے معتزلہ نہیں مانتے، اور دوسرے اس طرح کے فرقے جن کے عقل میں بات نہیں آتی وہ لوگ نہیں مانتے۔ عذاب قبر پر ایمان لانا ہمارے لیے ضروری ہے۔ وَأَمَّا الْفِتْنَةُ فَإِنَّ النَّاسَ يُفْتَنُونَ أَوْ يُمْتَحَنُونَ فِي قُبُورِهِمْ فَيُقَالُ لِلرَّجُلِ مَنْ رَبُّكَ وَمَا دِينُكَ وَمَا نَبِيُّكَ وَمَنْ نَبِيُّكَ فَيُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ۔ اللہ تعالیٰ آخرت میں بھی مومن کو ثابت قدمی عطا کرے گا، فرشتوں سے اس کو خوشی ہوگی، فرشتوں کے سوال کا ٹھیک ٹھیک جواب دے گا،
تو اس آیت کی تفسیر ابن عباس وغیرہ یہ کہتے ہیں اللہ ان کو ثابت قدم رکھے گا، قبر کے امتحان میں اللہ تعالیٰ ان کو ثابت قدم رکھے گا، وہ ٹھیک جواب دیں گے۔ کافروں کے تعلق سے کہا وَأَمَّا الْمُرْتَابُ فَيَقُولُ هَا هَا لَا أَدْرِي سَمِعْتُ النَّاسَ يَقُولُونَ شَيْئًا فَقُلْتُهُ فَيَضْرِبُ بِمِرْزَبَةٍ مِّنْ حَدِيدٍ فَيُصِيحُ صَيْحَةً يَسْمَعُ كُلُّ شَيْءٍ إِلَّا الْإِنسَانَ وَلَوْ سَمِعَ الْإِنسَانُ لَصَعِقَ ثُمَّ بَعْدَ هَذِهِ الْفِتْنَةِ إِمَّا نَعِيمٌ وَإِمَّا عَذَابٌ إِلَىٰ أَن تَقُومَ السَّاعَةُ قِيَامَةُ الْكُبْرَىٰ فَتُعَادُ الْأَرْوَاحُ إِلَى الْأَجْسَادِ۔ تو ساری روحیں جب اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے سب کی روحیں ان کے جسم میں آئیں گی، اب اس وقت تک ان کو عذاب دیا جائے گا۔ اب سوال یہاں بہت سارے سوال آتے ہیں۔ ایک سوال یہ ہے کہ جس آدمی کو دفن کیا گیا، تفصیل بہت آتی ہے، فرشتے اس کو بیٹھاتے ہیں، پوچھتے ہیں، یہ سب تفصیل حدیث میں بہت آتی ہے۔ جن کو دفن کیا گیا ٹھیک ہے، جن کو جلا کر راکھ کر دیا گیا وہ کس سے سوال کریں گے؟ کسی انسان کو شیر کھا گیا، اس کے پیٹ میں چلا گیا، اس سے کیا سوال کریں گے؟ اس طرح کے بہت سارے سوالات لوگ کرتے ہیں۔ ایک آدمی کو ہم نے دیکھا کہ صاحب سولی کے اوپر چڑھا دیے ہیں، وہ سولی پر لٹکا ہوا ہے، اس سے سوال کیا کریں گے فرشتے؟ ہم دیکھتے ہیں ویسی ہی کنڈیشن میں وہ۔ آپ تو کہتے ہیں قبر میں عذاب ہوتا، تکلیف ہوتی، پریشانی ہوتی، فرشتے مارتے، فلاں کرتے، اب ان سب کا جواب کیسا ہے؟ ہم نے کہا کہ اس دنیا کو ہم نے اس دنیا کی طرح سمجھ لیا، یہ غلطی ہے۔ اس دنیا کا حساب کتاب دوسرا ہی ہے۔ اس کی تھوڑی سی مثال ہم دنیا میں دیکھ سکتے ہیں۔ کبھی انسان سوتے رہتا ہے، اس کے بازو ہم لوگ بیٹھ کے بات کرتے ہیں یا کچھ بھی ہیں، وہ انسان کیا کیا دیکھتا ہے، کوئی مار رہا ہے، فلاں کر رہا ہے، قتل کر رہا ہے، کیا کیا سب ہوتا ہے، بازو والے سب کچھ بھی نہیں، وہ بات بھی کر رہا ہے، جواب بھی دے رہا ہے، سب ہے، کچھ نہیں معلوم۔ کوئی کہہ رہے جھوٹ ہے، بھائی میں دیکھا اپنے آنکھوں سے، ایسا سب ہوا، پسینہ پسینہ ہو گیا، فلاں ہو گیا، بازو والوں کو کچھ بھی نہیں معلوم۔ دنیا میں خود ایسے ہوتا ہے، سونے والا کیا کیا تکلیف اٹھاتا ہے، کوئی کھاتا ہے، کوئی پیتا ہے، کوئی صاحب جنت میں جاتا ہے، کوئی ہوٹل میں جاتا ہے، 5 اسٹار ہوٹل میں، وہ سب ہوتا ہے، خواب دیکھتا ہے، لیکن ہوتا کچھ بھی نہیں نا۔ اس کو آزو بازو جتنے لوگ بیٹھے ہیں اس کو تو سب کچھ ہوتا، تکلیف بھی، راحت بھی۔ تو اسی طرح وہ دنیا کچھ اور ہے، وہ کیسے ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے، پھانسی والے کو ہم دیکھتے رہتے ہیں ویسے ہی لٹکا ہوا، فرعون کو بھی دیکھتے ہیں ویسے ہی، آج تک ویسے ہی پڑا ہے، کیسے سوال جواب، وہ سوال جواب کی دنیا ہم کو نہیں معلوم، وہ کیسے ہوتا ہے، کیسے سوال کرتے ہیں۔ ثابت ہے کہ یہ سوال 3 کیے جاتے ہیں قبر کے اندر، ان کا جواب دینا ہوتا ہے۔ لہٰذا ہم اپنے عقل کو اس عالم کے لیے جس کو عالم برزخ کہتے ہیں ہم استعمال نہیں کر سکتے، ان ساری باتوں پر ایمان لانا ضروری ہے۔ وَتَقُومُ الْقِيَامَةُ الَّتِي أَخْبَرَ اللَّهُ بِهَا فِي كِتَابِهِ وَعَلَىٰ لِسَانِ رَسُولِهِ وَأَجْمَعَ عَلَيْهَا الْمُسْلِمُونَ۔ قیامت قائم ہوگی، اس میں کوئی شبہ نہیں۔ قیامت کا انکار کافر کرتے تھے، مکے والے بھی کرتے تھے۔ اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، مر جائیں گے، ہڈی ہو جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے، قیامت میں اٹھائے جائیں گے کیا؟ کچھ لوگوں کو شبہ تھا، کچھ لوگ دہری انسان تو وہ تھے کہ سب آئے کھائے پیے مر گئے، دنیا ختم۔ کچھ لوگ کافر ایسے تھے، وہ بھی یہی کہتے تھے سب آئے پیے کھائے دوبارہ نہیں اٹھائے جائیں گے۔ ان کے متعلق قرآن میں بہت آیتیں ہیں کہ یقیناً بلا وربی تبعثون، ای وربی تبعثون، یقیناً تم کو قیامت کے دن اٹھایا جائے گا۔ تو عرب کے لوگ قیامت کا انکار کرتے تھے، کہتے نہیں قیامت قائم ہوگی، اس میں کسی مسلمان کا اختلاف نہیں ہے، سارے لوگ اس کو مانتے ہیں۔ فَيَقُومُ النَّاسُ مِنْ قُبُورِهِمْ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ حُفَاةً عُرَاةً غُرْلًا، سارے لوگ اپنے قبروں سے اٹھیں گے۔ کیفیت کیا ہوگی؟ ننگے پاؤں، ننگے بدن، بغیر ختنہ کیے ہوئے، اس حالت میں اٹھیں گے سارے لوگ۔ اس لیے کہ اللہ حکم دے گا زمین کو انسان کا جو کچھ تو کھائیے واپس کر۔ مسلمانی کرتے ہیں ختنہ کر کے، کہیں چمڑا ڈال دیے وہ بھی زمین امانت سے رکھی ہے، وہ بھی واپس کرے گی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ تعالیٰ اس حدیث کو سن کر بولیں گے اللہ کے رسول، عورتیں مرد کو دیکھیں گے، مرد عورت کو ننگے ننگے رنگے نہ، اللہ کے رسول کہا نہیں، اس دن کا حال کچھ اور ہی ہوگا، کوئی کسی کو دیکھے گا بھی نہیں، اپنے پریشانی میں سب رہیں گے۔ یہ 3 باتیں آئیں۔
کچھ حدیث کے اندر یہاں کہ سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا لباس پہنائیں گے۔ کچھ حدیثوں میں آیا کہ قیامت کے دن جب لوگ اٹھیں گے، جو لوگ کے احرام کی حالت میں مر گئے نا، یا شہادت کی حالت میں شہید ہو گئے نا، وہ اپنے کپڑوں کے ساتھ ایسے اٹھیں گے، مشک کی خوشبو پھیل رہی ہوگی، اور وہ لوگ لبیک لبیک پڑھتے ہوں گے جو احرام کی حالت میں مر گئے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ لوگ ننگے نہیں اٹھیں گے، وہ لوگ جو ہے لباس کے ساتھ اٹھیں گے۔ اکثر لوگوں کا یہ حال ہوگا، ہو سکتا ہے کہ انبیاء کرام کو بھی اللہ تعالی لباس کے ساتھ اٹھائے۔ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ تو آئی حدیث کے اندر کہ ابراہیم علیہ السلام کو سب سے پہلے لباس دیا جائے گا، تو لوگوں نے کہا کہ انبیاء کو بھی سب سے پہلے لباس دیا جائے گا، لیکن حدیث کے اندر صرف ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آیا ہے، دوسری باتیں لوگوں نے اپنی عقل سے کہی ہیں، تو سارے لوگ ننگے اٹھائے جائیں گے۔ یہ تو صحیح حدیث کے اندر آیا ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے۔ وَتَدْنُو مِنْهُمُ الشَّمْسُ، سورج قیامت کے وقت قریب کر دیا جائے گا۔ ایسے معلوم ہوتا ہے کہ قیامت 1 میل 2 میل نزدیک آ جائے گا۔ اب تو لاکھوں میل دور ہے، اتنی تیزی ہے، جب 1 یا 2 میل نیچے آ جائے گا ہمارے سر کے پاس تو اس وقت کیا حالت ہوگی، آپ اس کا اندازہ کریں۔ ادھر شمس کورت، سورج کو لپیٹ دیا جائے گا، شاید اس کے بعد ویسے ہوگا۔ اس سے پہلے تو سورج اپنی گرمی ڈالے گا انسانوں پر، اور انسان شرابور ہوں گے پسینے میں۔ وَيُلْجِمُ الْعَرَقَ، سارے لوگ پسینے میں ڈوبے ہوں گے، لیکن یہ پسینہ کسی کا ٹخنے تک، کسی کا گھٹنے تک، کسی کا کمر تک، اور کسی کا سینے تک، اور کسی کا منہ تک ہوگا۔ اتنا اپنے اپنے گناہوں کے مطابق اس پسینے میں ڈوبے ہوں گے، اور اللہ کے نیک بندے بھی انبیاء کرام عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے۔ وَتُنْصَبُ الْمَوَازِينُ، ترازو رکھے جائیں گے۔ اس کو معتزلہ نہیں مانتے کہ صاحب عمل جو ہے وہ ایک روحانی چیز ہے، ایک معنوی چیز ہے، اس کو کیسے تولیں گے، ہے نا، نماز کو جا کے کیسے تولیں گے، اس کا کیا وزن ہوگا، وہ لوگ نہیں مانتے۔ کہا یہ کیسے حساب کتاب ہوگا ان کا، نماز پڑھے کیا، میزان ترازو وغیرہ نہیں رکھی جائے گی۔ لیکن اللہ کے رسول نے تو بتایا، قرآن مجید کے اندر بھی اس کا ذکر ہے، فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، کئی جگہ اس کا ذکر ہے۔ ان سب کی وہ تعویل کرتے کہ صاحب اس کا مطلب حساب کتاب کریں گے وزن۔ اللہ کے رسول نے تو فرمایا قیامت میں جو ترازو رکھی جائے گی اس کے 2 پلڑے ہوں گے اور ایک اس کا کانٹا ہوگا، اس کے ساتھ تفصیل آئی، لہٰذا قیامت کے دن ترازو رکھے جائیں گے۔ فَتُنْصَبُ الْمَوَازِينُ فَتُوزَنُ بِهَا أَعْمَالُ الْعِبَادِ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ۔ اب اس میں تولا کیا جائے گا، حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے ہمارے اعمال نامے تولے جائیں گے، ہمارے اعمال نامے تولے جائیں گے۔ اس لیے کہ حدیث میں آیا کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں ایک بندہ آئے گا، اللہ فرمائیں گے لاؤ بھائی اس کا ریکارڈ لاؤ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی شہادت دیا ہوگا، وہ لا الہ الا اللہ کی، اس کے پاس اس کے سوا کوئی نیکی نہیں، وہ رکھیں گے اس کو ایک پلڑے میں اور دوسرے میں اس کے گناہ رکھیں گے۔ یہ لا الہ الا اللہ والا کارڈ جو ہوگا اتنا وزن ہو جائے گا پوری برائیاں اوپر چلے جائیں گی، اللہ کہے گا اس کو جنت کو بھیجو۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کارڈ یا ہمارا جو رجسٹر ہوگا نیکی برائی لکھنے کا، جیسے جمعے کے دن جو آتا ہے اس کے ریکارڈ لکھا جاتا ہے، فرشتے بیٹھ کر ہمارے ریکارڈ کرتے رہتے ہیں، یہ سب حدیث میں قرآن میں آئے نا، وہ ریکارڈ وہ تولا جائے گا۔ دوسرے سے معلوم ہوتا ہے کہ آدمی کو تولا جائے گا، بہت موٹا تازہ آدمی اللہ کے پاس لایا جائے گا، قیامت میں تولا جائے گا تو اس کا وزن ایک مکھی کے برابر بھی نہیں ہوگا، یہ بھی صحیح حدیث سے ثابت ہے۔ لہٰذا اس کے اندر تولا کیا جائے گا، عمل کو تولا جائے گا، نہ عمل کے رجسٹر کو تولا جائے گا، نہ عمل کرنے والوں کو تولا جائے گا۔ تینوں قسم کی باتیں آئی ہیں، اس لیے سب کو ماننا ضروری ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے وہ بھی ہو سکتا ہے۔ کافروں کے عمل تولنے کی ضرورت ہی نہیں نا، ان کی تو برائیاں ہی برائیاں ہیں، یہ نیک لوگوں کے عمل تولے جاتے ہیں تو ایسے ہیں۔
جن کے وزن بھاری ہو جائیں گے وہ جنت کو جائیں گے، جن کے وزن ہلکے ہو جائیں گے وہ جہنم کو جائیں گے، لیکن جہنم میں جانے والے پھر نکالے جائیں گے اگر ان کی توحید مضبوط ہے۔ وَتُنشَرُ الْمَوَادُ دَوَابِينَ، قیامت کے دن اعمال نامے دیے جائیں گے۔ اس کا ذکر قرآن میں بھی ہے، حدیث میں بھی ہے۔ ہر آدمی کو اس کا عمل نامہ دیا جائے گا، سرٹیفکیٹ دی جائے گی۔ نیک لوگوں کو دائیں ہاتھ سے دیا جائے گا، کافر کو بائیں ہاتھ سے یا اس کے پیٹھ کے، اس کا ہاتھ تو یہ کافر سے پیچھے ہاتھ سے اس کا دیا جائے گا۔ وراء ظہرہ کا لفظ قرآن میں آتا ہے، دیا جائے گا۔ اسی سے معلوم ہو جائے گا، اس کو تولنے کی ضرورت نہیں اس کے عمل کو کہ میں جہنم کو جانے والا ہوں، کافر معلوم کر لے گا۔ یہ بھی ہوگا۔ وہی صحائف الاعمال فاخذ کتاب و بیمینی واخذ کتاب بشمالی او من وراء ظہری کما قال سبحانہ وتعالی کل انسان الزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القیامة کتابا یلقاه منشورا اقرأ کتابک کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہر انسان کا عمل نامہ ہم نے اس کے ساتھ چپکا دیا ہے، مرتے ہی پورا عمل نامہ اس کا لپیٹ دیا جاتا ہے، سیل کر دیا جاتا ہے۔ قیامت کے دن پھر اس کو کھول کر اس کو سرٹیفکیٹ دی، یہ تیری زندگی کا پورا ریکارڈ ہے۔ فرماتے ہیں اس کتاب کو کھلا ہوا پائے گا، اللہ قید کہے گا تم خود پڑھ لو تمہارا ریکارڈ۔ پڑھا ہوا ہوگا وہ بھی پڑھے گا، جو دنیا میں پڑھا ہوا نہیں تھا وہ بھی اس کو پڑھنے کی طاقت آ جائے گی، وہ خود پڑھ لے گا اپنا۔ اللہ کا ریکارڈ اتنا ہے، اللہ اتنا عدل و انصاف والا ہے، اللہ اس قدر اپنے بندوں پر حجت پوری کرتا ہے، کسی پر اللہ تعالیٰ کوئی سی قسم کا کوئی ظلم نہیں کرے گا۔ وَيُحَاسِبُ اللَّهُ الْخَلَائِقَ وَيَخْلُو بِعَبْدِ الْمُؤْمِنِ فَيُقَرِّرُ بِذُنُوبِهِ كَمَا وُصِفَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ۔ اللہ تعالیٰ بندوں سے حساب کتاب لیں گے، مومن کو بلائیں گے، سیکرٹ سے بولیں گے تو ایسے کیا نا، ایسے کیا نا، کوئی نہیں سنے گا۔ بندہ کے کان میں اللہ کہے گا، اللہ کے جواب دے گا، کہا جا سب تجھے معاف کر دیا۔ ویسے بھی کچھ بندے ہوں گے کہ جن کے گناہ کو اللہ نے معاف کر دیا، اقرار کرا کے ہاں صاحب، ہاں اللہ میں نے یہ سب کیا۔ کہتے ہیں کہ اس کا ذکر کتاب و سنت کے اندر آیا ہے کہ ہر آدمی کا حساب قیامت کے دن ہوگا۔ وَأَمَّا الْكُفَّارُ فَلَا يُحَاسَبُونَ مُحَاسَبَةَ مَنْ تُوزَنُ حَسَنَاتُ وَسَيِّئَاتُ۔ کافروں کے لیے تاپ تول کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ ان کا عمل نامہ مل گیا، ان کو تو معلوم ہو گیا جہنم میں ہے۔ ان کی نیکیاں کہاں ہیں تولنے کے واسطے؟ نیکیاں برائیاں ہوں تو تولیں گے، ان کی نیکیاں تو کچھ بھی نہیں، اس لیے کہ عقیدہ غلط تھا، لہٰذا ان کا عمل تولے ہی نہیں جائیں گے۔ وَلَكِنْ تُعَدُّ أَعْمَالُهُمْ فَتُحْصَىٰ، ہاں ان کا عمل نامہ دیا جائے گا نا، اس کے اندر اس کا پورا ریکارڈ ہوگا۔ فَيُوقَفُونَ عَلَيْهَا وَيُقَرِّرُونَ بِهَا وَيُخْرَجُونَ بِهَا وَيُجْزَوْنَ بِهَا۔ یہ کافروں کا عمل نامہ دیا جائے گا اور صاحب ان سے اقرار کرایا جائے گا ہم نے یہ سب کیا ہے، اور پھر اس کے بعد ان کا راستہ ان کو بتایا جائے گا۔ وفي أرسلت القيامة الحوض المورود للنبي صلی اللہ علیہ وسلم ما هو أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل۔ قیامت میں ایک بہت بڑا میدان ہوگا، اس میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حوض ہوگا۔ حوض اس گڑھے کو کہتے ہیں جس میں پانی جمع ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں حوض۔ ہر نبی کا حوض ہوگا، ہمارے نبی کا بھی حوض ہوگا۔ ہمارے نبی کے حوض کے اندر سب سے زیادہ لوگ پانی پئیں گے پیارے نبی کے ہاتھوں سے۔ ویسے ہر نبی کا حوض ہوگا، اسی معلوم ہوتا ہے ہر نبی کا۔ اس حوض کے متعلق اللہ کے پیارے رسول فرماتے ہیں دودھ سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا۔ لا یظمأ آنیۃ عدد النجوم، اس کے برتن پیالے کپ کتنے ہوں گے؟ آسمان کے ستاروں کے برابر، بہت زیادہ کو بولتے ہیں آسمان کے ستارے کے برابر۔ اس لیے فقہ کی کتاب کے اندر بھی بہت سارے مسئلے لکھتے ہیں نا، فقہ الحدیث بھی ہے، فقہ المذاہب بھی ہے۔ کہتے ہیں کوئی آدمی اپنی بیوی کو طلاق دیا، آسمان کے تاروں کے برابر تجھے طلاق دیا ایک مجلس میں، تو کہتے ہیں کہ سب وہ ایک ہی طلاق ہوگی ایک مجلس کی۔ اس کو سمجھانے کے لیے بولتے بہت زیادہ طلاق دیا تو بولتے آسمانوں کے تاروں کے برابر تجھے طلاق۔ بعض لوگوں کے پاس ہو جاتی، ہمارے پاس تو ایک طلاق ایک ہی ہوتی ہے ایک مجلس میں دی ہوئی، کتنی بھی تک۔ آسمانوں کے تاروں کے برابر ہوں گے،
طولو شہرن وارسو شہرن، اس کی لمبائی بھی چوڑائی بھی 1 مہینہ، چل کر جائیں گے گھوڑے پر بیٹھ کر جائیں گے تیز رفتار 1 مہینہ، اب کتنا لمبا ہوگا کتنا چوڑا ہوگا؟ اس کے متعلق مختلف روایتیں آئیں، ان میں سے ایک روایت انہوں نے ذکر کی اتنا بڑا حوض ہوگا، من یشرب منہ شربتا لا یظمأ بعدہا ابدا، جو آدمی 1 مرتبہ وہ پانی پی لے گا جنت کو جانے تک اس کو پیاس نہیں لگے گی، اتنا مبارک پانی ہوگا۔ دوسری حدیثوں میں اور بھی کچھ تفصیل آئی کہ صاحب بہت سارے لوگ آئیں گے، منافق بھی آئیں گے، فرشتے ان کو بھگائیں گے، نہیں تم کو پانی نہیں، بھاگو یہاں سے۔ اللہ کے رسول فرمائیں گے آنے دو۔ فرشتے بولیں گے نہیں یہ تو تمہارے دین کو بگاڑے ہوئے لوگ ہیں، دیکھنے تو مسلمان ہیں لیکن یہ لوگ تمہارے دین کو بگاڑے۔ اللہ کے رسول فرمائیں نہیں ان کو دور کر دو، ان کو دور کر دو۔ اس طرح کی بھی روایت آئی ہے ترمذی مسلم کے اندر۔ پھر فرمایا والصراط منصوب علی متن جہنم، پل قائم کیا جائے گا جہنم کے اوپر، جہنم کے اوپر پل قائم کیا جائے گا۔ وہ الجسر الذی بین الجنت والنار، اور یہ پل جو قائم کیا جائے گا جنت اور جہنم کے درمیان قائم کیا جائے گا۔ یہ کتنا لمبا ہوگا اللہ کو معلوم، لیکن پل قائم کیا جائے گا۔ اس پل کی تفصیل بعض حدیثوں میں آتا ہے مسلم وغیرہ کے، بال سے باریک ہوگا، تلوار سے تیز ہوگا، اس پر سے ہر آدمی کو گزرنا، انبیاء کو بھی گزرنا ہے۔ اللہ اکبر، ایسے سب سے بڑا امتحان پل پر سے گزرنا۔ اردو میں عام طور پر پل صراط کہتے ہیں، صراط کا معنی بھی پل کا معنی بھی صراط نا، جیسے شب قدر کی رات کہتے ہیں ویسے پل صراط ایک اصطلاح چلی ہے، اس لیے پل صراط کہتے ہیں یہ پل جنت اور جہنم کے درمیان قائم کیا جائے گا۔ یمر الناس علیہ علی قدر اعمالہم، دنیا میں جتنے لوگ ہیں سب اس پر سے گزریں گے، سب گزریں گے اپنے عمل کے حساب سے۔ انتہائی نیک بندے بجلی کی طرح گزر جائیں گے، بس آنکھ بند کر کے کھولنے سے پہلے اتنا لمبا پل اس پر سے گزر جائیں گے۔ ایک فَمِنْهُمْ مَنْ يَمُرُّ كَلَمْحِ الْبَصَرِ، اور کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ صاحب آنکھ بند کے کھولنے کے بعد اتنی دیر میں گزریں گے، یوں سمجھے 4 سیکنڈ میں 3 سیکنڈ میں ایسے گزر جائیں گے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَمُرُّ كَالْبَرْقِ، بہت ہی تیز رفتاری کے ساتھ گزر جائیں گے کچھ لوگ۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَمُرُّ كَالرِّيحِ، اور کچھ لوگ ایسے ہوں گے تیز ہوا کی طرح گزر جائیں گے اتنی تیزی کے ساتھ۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَمُرُّ كَالْفَرَسِ الْجَوَادِ، تیز رفتار گھوڑے کی طرح سے کچھ لوگ گزر جائیں گے، یہ کوئی گرے گا نہیں اس میں۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَمُرُّ كَرِكَابِ الْإِبِلِ، تیز اونٹ کے دوڑنے کی طرح کچھ لوگ ادھر سے گزر جائیں گے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَعْدُو عَدْوًا، انسان جیسے تیز بھاگتا ہے ویسے بھاگ کر کچھ لوگ گزر جائیں گے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي مَشْيًا، کچھ لوگ تو معمولی رفتار سے گزر کر جائیں گے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَزْحَفُ زَحْفًا، کچھ لوگ اس پر پل پر رینگتے ہوئے جائیں گے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يُخْطَفُ خَطْفًا وَيُلْقَى فِي جَهَنَّمَ، اور کچھ لوگوں کو اچک لیا جائے گا کٹ کر جہنم میں گریں گے، اللہ بچائے۔ ایسے اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ کافر بھی اس پل سے گزریں گے کیا؟ کچھ لوگوں کا کہنا کافر نہیں گزریں گے، یہ صرف مسلمان گزریں گے۔ مسلمان اتنے قسم کے ہوں گے بہت نیک، ان سے کم 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 ان سے کم، یہ سارے لوگ بغیر گرے چلے جائیں گے۔ البتہ کچھ لوگ کٹ کر گریں گے جن کی برائیاں زیادہ تھیں، جن کے لیے جہنم تھی، وہ کٹ کر اس میں گریں گے، پھر اس کے بعد ان کے حساب سے ان کو نکالا جائے گا، ایسے معلوم ہوتا ہے۔ اس لیے کافر گزریں گے نہیں گزریں گے اس کی صراحت نہیں آتی ہے، معلوم تو یہ ہوتا ہے کہ کافر ہوں یا گنہگار ہوں، اگر گزرتے بھی ہیں کافر تو پہلے ہی مرحلے میں کٹ کر گر جائیں گے۔ فرمایا وَمِنْهُمْ مَنْ يُخْطَفُ خَطْفًا وَيُلْقَى فِي جَهَنَّمَ فَإِنَّ الْجِسْرَ عَلَيْهِ كَالْآلِ وَتُخْطَفُ النَّاسَ بِأَعْمَالِهِمْ تَخْطِفُ النَّاسَ بِأَعْمَالِهِمْ، کہتے ہیں کہ اس جہنم میں کچھ کانٹے لگے ہوں گے،
یہ گوکھرو کے کانٹے ایک ہوتے ہیں، یہ کانٹا ذرا سا ہوتا ہے، اس میں کئی کانٹے ہوتے ہیں، اس کو اردو میں بولتے ہیں گوکھرو کا کانٹا۔ ہمارے بچپن میں گھروں میں باولی، کنواں، باوڑی بولتے ہیں نا، وہ ہوتی تھی۔ کبھی کبھی زور سے رسی گراتے نا، رسی جا کے گر جاتی تھی۔ وہ ایک قسم کا کانٹا لوہے کا ہوتا، اس رسی میں ڈال کے اس کو باندھ کے باوڑی میں چھوڑتے تھے، پھر اس کا اٹھاتے تھے تو رسی پکڑ کے آتا تھا اوپر۔ اس کو کلوب یا کلوب بولتے عربی میں۔ نجد کے علاقے میں بڑے بڑے ہوتے تھے اسے پھل، اس پھل کے اندر کئی کانٹے ہوتے ہیں، ویسے ہی جہنم میں ہوں گے، دونوں طرف لگے ہوں گے۔ جو گنہگار ہوں گے انتہائی مجرم، ان کو کانٹے پکڑ کے کھینچ کے گرا دیں گے۔ تو اللہ کے رسول پوچھتے ہیں یہ سادان کے کانٹے دیکھیں ہیں کیا تم؟ نجد کے علاقے میں ہوتے ہیں نا؟ ہاں اللہ کے رسول، ہاں ویسے ہوں گے وہ، لیکن وہ لوہے کے ہوں گے، جہنم میں پکڑ کے کھینچ کے ان کو گرا دیں گے۔ یہ سب تفصیل ہم کو ماننا چاہیے، یہ سب نہیں کہ مثال دی گئی، ڈرانے کے لیے کہا گیا، نعوذ باللہ۔ ایسا عقیدہ رکھیں گے تو کفر کو چلا جائے گا، اس لیے ان کا عقیدہ رکھنا چاہیے۔ فرمایا جو پل پر سے گزر جائے گا وہ تو جنت میں جائے گا، بچ کے جو چلا گیا نا رینگتے ہوئے سے ہی کہا کہ صاحب فمر علی الصراط دخل الجنہ فاذا عبروا علیہ وقفوا علی قنطرۃ بین الجنۃ والنار۔ اب ایک اور پل پر سے گزرنا ہے میرے بھائی، ایک اور پل سے گزرنا ہے جنت کو جانے کے لیے۔ وہ کیا ایک ہی پل ہے؟ اس کا آخری حصہ جنت سے پہلے ہے کیا؟ پل کا 80% حصہ کٹ کر گرنے والا ہے، 20% حصہ یوں سمجھو، میں اپنی طرف سے کہتا ہوں، حدیث میں نہیں آیا، 20% حصہ وہی پل کا ایکسٹینشن ہے، اس پل سے پھر گزرنا پڑتا۔ کچھ لوگوں نے کہا نہیں یہ پل الگ ہے، وہ پل الگ ہے۔ مصنف نے کوئی بات، شیخ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تفصیل نہیں بیان کی، البتہ یہ بیان کیا یہی جو پل ہے نا اس کا ایکسٹینشن ہے، اس پل سے پھر گزرنا پڑے گا۔ دخل الجنہ فاذا بر علیہ وقف علی قنطرۃ بین الجنۃ والنار ویختص لبعضهم بعض۔ اس پل پر سے گزرنے کا کیا فائدہ؟ دنیا کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ زیادتی ظلم کیے ہوں گے نا، کوئی بیٹا باپ کے ساتھ، کوئی بیوی شوہر کے ساتھ، کوئی شوہر بیوی کے ساتھ، ایسا ایک دوسرے کے ساتھ کیے ہوں گے، لیکن ان کی نیکیاں تھی، پل سے پار کر کے آ گئے۔ اب جنت میں جانے والوں کے دل صاف ہوں گے، کسی بھی اپنے بھائی کے لیے ذرا بھی کینہ کپٹ رنج نہیں ہوگا۔ اب اللہ تعالیٰ ان دلوں کو صاف کریں گے، وہ اس طرح کہ جو ظالم ہوگا اپنے مظلوم ماں سے، بھائی سے، بہن سے، بیوی سے، شوہر سے معافی چاہیں گے۔ اب یہاں معاف کیا جائے گا یہاں، لیکن وہاں نہیں، مرنے کے بعد جو دوسری چیزیں ہیں نا وہ سب نہیں، وہ ایک دوسرا حساب ہی، یہ دوسرا۔ جنتی ہونے کے بعد ان کو ایک اور موقع دیا جاتا ہے، ان کو صاف ستھرا کر کے جنت میں بھیجنا ہے، ورنہ تو وہاں افلاس والے کی مفلس کی حدیث اللہ کے رسول نے فرمائی، کوئی آدمی قیامت کے دن لایا جائے گا، اتنی نیکیاں، سارے لوگ حیران ہو جائیں گے، اتنی بڑی نیکیاں بھائی، یہ جنت میں سب سے اونچا مقام اسی کو ملے گا۔ لیکن جب وہ آئے گا اس کے رجسٹر لائے جائیں گے، حق مطالبہ کرنے والے بھی اتنے ہوں گے، لائن سے کھڑے ہیں لوگ، کیا بھائی کیا معاملہ ہے؟ اللہ یہ میرا پیسہ لیا، قرض دیا نہیں، ارے بھائی معاف کر دے بھائی۔ اب کہاں جی معاف کرنے کا؟ اس کو ایک رجسٹر دے دو جی، نماز کا رجسٹر لے کر چلا گیا، اور ایک آئے گا وہ کہے گا اللہ مجھے مارا، ایسا کیا، ایسا ایک آدمی آتے جائیں گے، اپنی شکایت کرتے جائیں گے، ایک رجسٹر لے کر چلے جائیں گے، رجسٹر سب ختم ہو گئے، قرض والے باقی، مطالبے والے باقی۔ اب کیا ہوگا؟ اب تو نیکیاں ختم نا، اس کے گناہ اٹھا کے اس کے سر پر ڈالا جائے گا، پھر اس کو جہنم بھیجا جائے گا۔ تو وہاں معافی کرنے کا ذکر نہیں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں دیکھو جی، اگر تمہارے بھائی پر اگر تم نے ظلم کیا ہے، اسی دنیا میں معافی چاہو، قیامت کے اندر وہ سب معافی چاہنے کا مسئلہ نہیں ہوگا، لیکن جنت کو جانے کے لیے دلوں کو صاف کیا جائے گا۔ جس کے دل میں بھی اپنے بھائی کے، بیوی، شوہر، رشتہ داروں کے خلاف، بھائی کے خلاف کچھ بھی ہوگا، مسلم بھائی کے خلاف، ان کے دلوں کو صاف کیا جائے گا۔
حدیث میں آتا ہے کہ ان کا بدلہ لیا جائے گا۔ بدلہ لینے کا مطلب یہ ہوا کہ سب مارا تو مار دو، یا کہ سب معافی چالو، یہ شاید صرف جنتیوں کو موقع ملے گا، باقی لوگوں کا یہ موقع نہیں دیا جائے گا۔ قصاص بدلہ لینے کا موقع دیا جائے گا۔ شیخ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اس کو ثابت کرتے ہیں کہ وہ جو پل ہوگا اس پر سے گزر کے پھر جنت کو جائیں گے وہ۔ فَإِذَا عَبَرُوا عَلَيْهِ وَقَفُوا عَلَىٰ قَنْطَرَةٍ بَيْنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ فَيُقْتَصُ لِبَعْضٍ مِّن بَعْضٍ فَإِذَا هُذِّبُوا وَنُقُّوا، جب ان کو پاک کر دیا جائے گا اور صاف کر دیا جائے، أُذِنَ لَهُمْ فِي دُخُولِ الْجَنَّةِ، جنت میں جانے کی ان کو اجازت دی جائے گی، لیکن جنت کے اندر ابھی نہیں جائیں گے۔ جنت کو جانے کا سرٹیفکیٹ مل گیا پہلے سے، اب تک لے کر چلے گئے، جنت کو گئے تو دروازہ بند ہے۔ وَأَوَّلُ مَن يَسْتَفْتِحُ بَابَ الْجَنَّةِ مُحَمَّدٌ صلی اللہ علیہ وسلم وَأَوَّلُ مَن يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مِنَ الْأُمَمِ أُمَّتُهُ وَلَهُ فِي الْقِيَامَةِ ثَلَاثُ شَفَاعَات۔ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے جن کے لیے جنت کا دروازہ کھولا جائے گا ہمارے پیارے رسول۔ ہر آدمی جا کے جنت کا دروازہ کھٹکھٹائے گا، نہیں کھلے گا، نہیں کھلے گا۔ ہمارے رسول آ کے جنت کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے تو پوچھا فرشتہ کون ہے؟ کہا محمد۔ بِکَ أُمِرْتُ، اللہ نے کہا ہے کہ محمد آ کے کھٹکھٹائیں دروازہ تو کھولو۔ دروازہ کھلا، پورے جنت کے دروازے کھل جائیں گے۔ سب سے پہلے مسلمانوں کو داخلہ ملے گا جنت میں، اس کے بعد جو دوسرے انبیاء کرام پر ایمان لائے ان کی جنت ان کو ملے گی۔ سب سے آخر میں ہم آئے، سب سے پہلے جنت میں ہم جائیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 شفاعتیں کرنے کا اللہ نے حق دیا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک شفاعت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو کریں گے وہ صرف آپ کے لیے ہے۔ وَبَعْثُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدتَّهُ، ہم لوگ دعا پڑھتے ہیں۔ قیامت کے دن سارے لوگ اٹھیں گے، پتہ نہیں کتنے سال تک حیران پریشان پسینوں میں ڈوبے ہوئے، وہاں کون سی بھوک ہے کون سی پیاس ہے، وہ دنیا ہی دوسری نا، بہت پریشان ہوں گے۔ آخر میں ان کے دل میں بات آئے گی، بھئی ہم سب تو آدم علیہ السلام کے بیٹے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارا فیصلہ کر دے۔ ہم نے بتایا صرف گنہگاروں کے لیے، نیک لوگ تو اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے نا۔ کہیں گے چلو آدم علیہ السلام سے بولیں گے، ہم سب آپ کے بیٹے ہیں، اللہ سے بولو ہمارا فیصلہ کر دے، تکلیف بہت ہے۔ آدم علیہ السلام بولیں گے نہیں میں اس لائق نہیں ہوں، میں تو اللہ نے جو منع کیا تھا وہ کھا لیا۔ نوح علیہ السلام کے پاس آئیں گے، ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئیں گے، موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے، عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے، سب لوگ وہی بولیں گے نہیں ہم اس کے لائق نہیں ہیں، ہم یہ نہیں کر سکتے، ان کے پاس جاؤ، ان کے پاس جاؤ۔ ایک ایک نبی دوسرے نبی کے پاس بھیجیں گے، آدم علیہ السلام نوح علیہ السلام کے پاس، نوح علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے پاس، ابراہیم علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے پاس، موسیٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام کے پاس، عیسیٰ علیہ السلام ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجیں گے۔ اب سارے لوگ آ کر ہمارے پیارے نبی سے بولیں گے۔ اللہ کے رسول فرمائے اچھی بات ہے، میں تمہاری صفات کرتا ہوں۔ اللہ کی اتنی تعریف کریں گے اللہ کے رسول سجدے میں گر کے، اللہ فرمائے گا محمد سر اٹھاؤ، مانگو کیا مانگتے ہو دیے جائیں گے۔ اللہ کے رسول فرمائیں گے اللہ قیامت کے دن، آج کے دن فیصلہ کر دے تیری مخلوق کا۔ ہاں اللہ تعالیٰ کا ٹھیک، پھر اس کے بعد فیصلہ ہوگا، حساب کتاب ہوگا، جنت جہنم کا فیصلہ ہوگا۔ یہ شفاعت صرف ہمارے پیارے نبی کریں گے، کسی نبی کو اس کی اجازت نہیں ہے۔ یہ مقام محمود جہاں کھڑے ہو کر اللہ کے رسول سجدے میں گر کے دعا کریں گے، اس کے لیے ہم لوگ ہمیشہ اذان میں دعا کرتے ہیں اللہ ہمارے رسول کو مقام محمود عطا کر، جہاں اللہ کے پیارے رسول کے مقام دیا جائے گا۔ کہتے ہیں امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، اللہ کے رسول کو 3 شفاعتوں کا حق دیا جائے گا۔ اما الشفاعۃ الاولیٰ فیشفع فی اہل الموقف حتی یقضی بینہم، پہلی شفاعت تو جو اللہ کے رسول کے ساتھ خاص ہے وہ یہ ہے کہ سارے قیامت کے دن سارے بندوں کا، سارے مخلوق کا فیصلہ کیا جائے گا۔ بعد یتراجع الانبیاء، انبیاء علیہ السلام ایک دوسرے کے پاس بھیجیں گے، آدم کے پاس، نوح کے پاس، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ ابن مریم کے پاس، یہ سارے لوگ معذرت کر دیں گے، یہاں تک کہ ہمارے پیارے نبی کو داخلہ ملے گا، اجازت ملے گی۔ یہ دوسری شفاعت بھی اللہ کے رسول کے ساتھ خاص ہے، وہ کیا؟ جنت کا دروازہ کھولنے کے لیے۔
یہ کوئی نبی نہیں شفاعت کریں گے، ہمارے پیارے نبی شفاعت کریں گے تو سارے جنت کے دروازے کھلیں گے۔ یہ بھی ہمارے نبی کے ساتھ خاص ہے۔ محمد شفاعت ثانیۃ فیشفع فی اہل الجنۃ یدخل الجنۃ وہاتان شفاعتان خاصاتان لہ۔ پھر دوسری شفاعت جو اللہ کے رسول کو ملے گی جنت کا دروازہ کھولنے کے لیے، یہ دونوں شفاعتیں ہمارے پیارے رسول کے ساتھ ہیں، دوسرے نبی کو یہ شفاعت نہیں ملے گی، باقی شفاعتیں سب کے لیے ہیں۔ اور دوسری شفاعتیں وہ بہت ساری شفاعتیں ہیں۔ اللہ کے پیارے رسول اپنے امتیوں کے لیے شفاعت کریں گے، حساب کتاب برابر، نہ جنت نہ جہنم، آراف۔ اللہ کے رسول شفاعت کریں گے، جنت کو جائیں گے۔ کچھ لوگ گناہ زیادہ نیکی کم، فیصلہ ہوا نہیں، جہنم کو جانے کا فیصلہ ہو سکتا، اللہ کے رسول شفاعت کر کے ان کو بھی جہنم سے نکال کے، یا ایک حساب جہنم سے نکال کے جنت میں بھیجیں گے، جنت کو جہنم میں جانے کے بعد۔ کچھ لوگ ایسے ہوں گے ان کے اعمال زیادہ تھے، ان کو بدلہ پورا ملا، اللہ کے رسول کی خواہش ہے کہ ان کے درجات بلند کریں، ان کو حساب کس سے مل گیا، لیکن اللہ کے رسول دعا کریں گے جنت میں ان کے درجات اونچے کیے جائیں گے۔ کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ صاحب ان کے لیے اللہ کے رسول کو صرف اجازت دی جائے گی کہ ان کے لیے شفاعت کریں عذاب کم کرنے کے لیے۔ ابو طالب آپ کے چچا، یہ صرف ہمارے پیارے نبی کو شفاعت۔ یہ جو کہا گیا کہ جو جہنم میں چلا گیا اپنے شرک کی وجہ سے نکلے گا ہی نہیں، ابو طالب بھی نہیں نکلیں گے، لیکن ان کا جو عذاب ہوگا وہ ہلکا کیا جائے گا۔ جن کو آگ کی 2 چپل پہنائی جائے گی، اس کی گرمی سے دماغ کھولتا ہوگا اور وہ یہ سمجھیں کہ جہنم میں سب سے زیادہ عذاب مجھے ہی دیا جاتا ہے، ایسا سمجھیں گے۔ یہ شفاعت اور سارے بندے مومنوں کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے، دوسرے لوگوں کے لیے شفاعت کرنے کی اجازت دی جائے گی، انبیاء کرام کو بھی، فرشتوں کو بھی، سب کو اجازت دی جائے گی۔ جب سارے لوگوں کی شفاعت ختم ہو جائے گی، پھر بھی کچھ توحید والے جہنم میں باقی ہیں، اللہ تعالیٰ ایک مٹھی اٹھا کے جنت میں ڈالے گا۔ اتنے لوگ نکالے نا، سب سے زیادہ ایک ہی مٹھی ہوگی۔ یہ ساری چیزیں جہنم کے تعلق سے تفصیل کے ساتھ ہمارے پیارے نبی نے بیان کی ہیں، ان سب پر بھی ایمان لانا ہمارے لیے ضروری ہے۔ وَتُؤْمِنُ الْفِرْقَةُ النَّاجِيَةُ مِنْ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ بِالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ وَالْإِيمَانُ بِالْقَدْرِ عَلَى دَرَجَتَيْنِ كُلُّ دَرَجَةٍ تَتَضَمَّنُ شَيْئَيْنِ۔ پھر اس کے بعد کہتے ہیں ایمان، تقدیر پر ایمان لانا بھی ہمارے لیے ضروری ہے، وہ اچھی تقدیر ہو یا بری تقدیر ہو، ہر ایک کا 2 درجہ ہے۔ جیسا کہ میں نے کہا کہ اللہ نے سب کچھ لکھ دیا ہے ہمارے اعمال کو، ہمارے اعمال کو تقدیر میں لکھنے کا مطلب یہ ہوتا ہے اس کے 2 اور 2 4 درجے ہوتے ہیں۔ ایک درجہ تو یہ ہے کہ اللہ نے سب کچھ لکھ دیا، اور اس سے پہلے کا درجہ اللہ کو سب کچھ مخلوق کو پیدا کرنے سے پہلے معلوم، اپنے علم کے مطابق سب کو پیدا کیا، جنت کو بھی، جہنم کو، آسمان کو، زمین کو، جن کو، انسان کو، سب کو پیدا کیا۔ یہ ایک درجہ اللہ کا علم، ابھی ہم پیدا بھی نہیں ہوئے، آسمان زمین بھی پیدا نہیں ہوئی، سب اللہ کے علم میں آ گیا۔ دوسرا حدیث میں آتا اول ما خلق اللہ القلم فقال له اکتب، قال ماذا اکتب؟ اکتب ما هو کائن الی یوم القیامہ۔ سب سے پہلے اللہ نے قلم کو پیدا کیا، اللہ اکبر، سب سے پہلے اللہ نے قلم کو پیدا کیا۔ اللہ کا قلم، نون والقلم وما یسطرون، اللہ قلم کی قسم بھی کھاتے ہیں قرآن مجید کے اندر۔ اللہ نے حکم دیا قلم کو لکھو، قلم نے پوچھا اللہ میں کیا لکھوں؟ کہا کہ جو کچھ ہونے والا ہے سب لکھ دو۔ قلم نے سب لکھ دیا، اللہ کے حکم سے، اللہ کے علم کے مطابق سب لکھ دیا۔ اللہ نے گویا اپنے وہ تقدیر کا وہ قلم کو منتقل کیا، قلم نے سب لکھ دیا، اسی کے مطابق دنیا پوری چل رہی ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ اس کو جاری کرتا ہے، یہ نہیں کہ اللہ بیکار ہو گیا،
قلم بھی لکھ دیا، اب اللہ آرام کر، نہیں، اللہ جاری بھی کر دیا، اس کے ارادے سے ہی سب کچھ ہوتا ہے۔ وہ ایک ریکارڈ علم کا اللہ، دوسرا ایک قلم لکھا، تیسرا ہے کہ لوح محفوظ میں اس کو ریکارڈ کر دیا گیا، چوتھا یہ کہ اللہ کے ارادے سے وہ سب ہوتا ہے۔ اب لکھ دیا، کچھ بھی اس میں چینج ہی نہیں ہو سکتا، اللہ اس کو بدل نہیں سکتا، نہیں، کل یومن ہوا فی شان، اللہ تعالیٰ ہر دن اس میں جو چاہتا ہے کرتا ہے اس فیصلے کو۔ اسی لیے حدیث میں آیا لا يرد القضاء الا الدعاء، دعا سے فیصلے بھی بدل جاتے ہیں، تقدیر بھی بدل جاتی ہے، یہ حدیث صحیح حدیث ہے۔ تو لہٰذا اللہ نے جو تقدیر لکھ دی، اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ پابند ہے، مجبور ہے، اس کے سوا کچھ بھی نہیں ہو سکتا، ایسا نہیں ہے۔ تنفیذ بھی اللہ کے حکم سے، اللہ کا علم، کتاب قلم نے لکھا، لوح محفوظ میں ہے، اب اس کی تنفیذ بھی اللہ کی طرف سے ہوگی۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے تقدیر دو قسم کی ہوتی ہے، ایک تقدیر مبرم، ایک تقدیر معلق۔ تقدیر مبرم اٹل فیصلہ، فائنل ڈیسیشن، اس میں کچھ بھی تبدیلی نہیں ہوتی، اس لیے ہم کو نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو 1000 سال عمر دے، آپ کی زندگی دراز کرے، نہیں بولنا، یہ گویا تقدیر کو بدلنے والی بات ہوگی۔ اگر کسی کو اللہ تعالیٰ 1000 سال عمر دے دیا تو کتنی بڑی بد دعا ہوگی بھائی۔ مجھے کوئی بولے گا اللہ تعالیٰ آپ کو 1000 سال عمر دے، مجھے نہیں بھائی، تجھے اللہ تعالیٰ 1000 سال عمر دے، میں تو یہی بولوں گا، کتنی بڑی بد دعا جی۔ 100 سال کے ہو جاتے، چلنے نہیں، اٹھنے نہیں، بیٹھنے نہیں، پیشاب معلوم نہیں، پاخانہ کچھ نہیں، 1000 سال کا ہوگا تو کیا معلوم جو کتنا عذاب، بڑا عذاب، دنیا جہنم ہو جائے گی نا۔ کبھی نہیں بولنا بھائی ایسا، اللہ تعالیٰ آپ کی عمر دراز کرے، اللہ تعالیٰ سورج آسمان رہے تک آپ کی عمر دراز، نعوذ باللہ، اتنی بڑی بد دعا مت کرو جی۔ پھر کیا بولنا، اللہ تمہاری عمر میں برکت دے، ایسا بولو۔ حدیث میں ایسی آئے نا، جو آدمی یہ چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی عمر میں برکت دے اور اس کے روزی روٹی میں برکت دے، رشتہ داروں کا حق ادا کرے، رشتہ جوڑے، کمانے کے واسطے، برکت کے واسطے کوئی تختی لگاتا، کوئی عامل کے پاس جاتا، کوئی فلاں کرتا، کوئی دھوکہ دیتا، اللہ کے رسول فرمائے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، وہ ظلم بھی کرتے ہیں پھر بھی تم ان کے ساتھ اچھا کرو، اللہ تمہاری عمر میں برکت دے گا، روزی میں برکت دے گا۔ اتنا بڑا نسخہ اللہ کے رسول بتا دیے۔ ایک تقدیر ہے مبرم، فائنل، وہ بدلتی نہیں، کچھ بھی نہیں۔ ہاں ایک آدمی کے لیے اللہ نے بدلی، ساری مخلوق اللہ نے پیدا کیا، آدم علیہ السلام کو بتا دی یہ تمہاری مخلوق ہے، ایک کو دیکھے کہ بہت چمکیلا ہے، کچھ بھی چونٹی کی طرح بہت یہ کون ہے؟ کہا داؤد۔ اللہ اتنے، اچھا ان کی عمر کتنی ہے؟ 60 سال، اتنی چھوٹی عمر کے اللہ، میری عمر 40 سال ہے۔ ہاں ان کی عمر بدلی، 100 سال کر دیا اللہ نے، باقی کسی کو عمر بدلتی نہیں، یہ 1 منٹ 1 سیکنڈ بھی نہیں، وہ بدلتی نہیں، اس کو بولتے ہیں تقدیر مبرم۔ دوسری ہے تقدیر معلق، اس کے تقدیر ایسے کہ اللہ تعالیٰ سے بندہ یہ دعا کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی یہ مصیبت دور کرے گا۔ وہ تقدیر اللہ تعالیٰ لوح محفوظ میں لکھے، سال میں 1 مرتبہ وہ تقدیر پھر لوح محفوظ سے دنیا میں نقل کی جاتی ہے، جس کو ہم شب قدر کہتے ہیں۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربکم من کل امر، وہ تقدیر منتقل ہوتی ہے، اس میں جو کچھ ہم دعا کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ قبول کر کے ہماری بیماری کو، ہماری تکلیفوں کو، ہماری پریشانیوں کو اللہ چاہتے ہیں تو دور کرتے ہیں۔ اور روز روز کی دعا بھی ہے، وہ بھی روز روز کا فیصلہ اللہ کی طرف سے نازل ہوتا ہے۔ تقدیر کے اندر اتنے مرحلے ہیں، تقدیر ایسے نازل ہوتی ہے، تقدیر ہماری ایسی بنتی ہے، لہٰذا اس کو تقدیر معلق، لٹکی ہوئی، یہ کام کریں گے تو اس کی وجہ سے۔ حدیث میں آتا ہے کہ بندے مومن جو حلال روزی کھا کے دعا کرتا ہے خلوص دل کے ساتھ، اللہ اس کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ دعا کو قبول کرنے کی 3 صورتیں ہیں، جو بندہ مانگا وہ دیا، نہیں تو ایسا ہوتا ہے کہ اس کی ایک بڑی مصیبت اللہ دور کر دیتا ہے اس دعا کی وجہ سے، مانگا پیسہ اللہ بیماری دور کیا، ایسا بھی ہوتا ہے۔ تیسری ہے کہ آخرت کے واسطے اللہ دعا محفوظ رکھتا ہے،
آخرت میں بندہ جائے گا تو دیکھا گا کتنے بڑے درجات، اللہ میں تو یہ کام نہیں کیا نا، ہاں جی تم دعا کیے نا، اس کی برکت سے تم کو اتنا ملا۔ اس طرح دعا جب کرتے ہیں تقدیر بدل جاتی ہے۔ اس کے لیے بھی حدیثیں آئی ہیں، ان سب کا ذکر انہوں نے کسی قدر تفصیل کے ساتھ کیا ہے، اس کا بھی ہم نے آپ کے سامنے تذکرہ مختصر کر دیا، اور بہت لمبا اس کا ذکر ہے تقدیر کا۔ ومن اصول اہل سنت والجماعت ان الدین والایمان قول و عمل۔ ایمان کس کو کہتے ہیں؟ عقیدے کو کہتے ہیں۔ دل کے اندر جو بات بیٹھ جاتی ہے اس کو عقیدہ کہتے ہیں۔ عقیدہ کس چیز کا نام ہے؟ دل میں بیٹھی ہوئی بات، دل کے بیٹھی ہوئی بات کا اقرار کرنا، دل میں جو اقرار کیا اس کے مطابق عمل کرنا، تینوں مل کر ایمان بنتے۔ اس کو کہتے ہیں تصدیق بالجنان، اقرار باللسان وعمل بالارکان۔ تینوں ضروری ہے میرے بھائی، یہ تین ہو تو ایمان۔ بعض لوگ کہتے ہیں صرف ایمان ہو تو کافی ہے، بھائی عمل نہیں کرے تو پرواہ نہیں۔ وہ ایمان جو عمل جو ہے ایمان کا جز نہیں ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے کہتے ہیں یقین، یہ نہیں کہتے عمل کرنے کی ضرورت نہیں، نعوذ باللہ، بہت زیادہ عمل کرنے والے اللہ کے نیک بندوں میں ان کا شمار ہے، انہوں نے اپنی پوری امت کو یہی تعلیم دی۔ ان کا کہنا یہ ہے ایمان صرف دل کی کیفیت کا نام ہے، عمل کو اس میں داخل مت کرو۔ ایمان ایک ہی کیفیت میں رہتا ہے، گھٹتا بھی نہیں بڑھتا بھی نہیں۔ ایسے اہل حدیثوں کا، کتاب و سنت کا، محدثین کا، جمہور امت کا یہ ہے نہیں، ایمان تین چیزوں کا نام ہے۔ ایک تو یہ کہ دل سے ماننا، دوسرا ہے کہ زبان سے بولنا اگر گونگا نہیں ہے تو، تیسرا ہے کہ جو ایمان کی باتیں ان پر عمل کرنا۔ ایمان نیکیوں سے بڑھتا ہے، گناہوں سے گھٹتا ہے، یہ ساری باتیں ایمان کی تعریف میں آتی ہیں۔ وہی کہتے ہیں قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح۔ یہ اہل سنت والجماعت کا ایمان ہے کہ دل کی اقرار کا، دل کی تصدیق کا، زبان کے اقرار کا، اور اسلام کی باتوں پر عمل کرنے کا نام ایمان ہے۔ اس میں ایک بھی کم ہوا تو ایمان گھٹ جاتا ہے، ختم نہیں ہوتا۔ جیسے ایک آدمی نے اقرار کیا اللہ ہے، پورا گناہ گناہ گناہ، لیکن ہم اس کو کافر نہیں بول سکتے، اس کا ایمان ختم نہیں ہوتا، گھٹ جاتا ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں وَأَنَّ الْإِيمَانَ يَزُودُ بِالطَّاعَةِ وَيَنْقُصُ بِالْمَعْصِيَةِ۔ ایمان اطاعت سے بڑھتا ہے اور گناہ سے گھٹتا ہے۔ وَهُمْ مَعَ ذَلِكَ لَا يُكَفِّرُونَ أَهْلَ الْقِبْلَةِ بِمُطْلَقِ الْمَعَاصِي وَالْكَبَائِرِ۔ لیکن یہ بھی یاد رکھو، تصدیق کرنے کے بعد، دل سے ماننے کے بعد، اقرار کرنے کے بعد بڑے سے بڑے گناہ بھی کیا، ہم اس کو کافر نہیں بول سکتے، دین سے نہیں نکال سکتے۔ مسلمانوں میں کچھ لوگ ایسے تھے، مسلمان مختلف ہے نا، ایک فرقہ تھا جس کو مرجیہ کہتے ہیں، جس کو خوارج کہتے ہیں۔ یہ بڑی لمبی تفصیل ہے، مختصر یہ ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے بیچ میں بڑی جنگ ہوئی۔ آخر میں فیصلہ یہ ہوا کہ بھئی ایک صحابی کو مقرر کر دیں، دونوں ہمارے معاملے پر غور کریں، غور کر کے جو فیصلہ کریں اس کو مان لیں۔ فوراً حضرت علی کے لشکر میں جو لوگ تھے بولے آپ خلیفہ برحق ہیں بول کر یقین نہیں کیا آپ کو؟ کیوں ایک آدمی سے بولے اتنے لوگوں کو قتل کیے، آپ کافر ہو گئے، توبہ کرو، ایمان لاؤ۔ حکم تو اللہ کا فیصلہ، لوگوں کو کیوں تم فیصلہ کرنے رکھے؟ لہذا حضرت علی کو کافر بول دیا۔ اب ان کا عقیدہ یہ ہو گیا کہ جو بھی آدمی بڑا گناہ کرے گا وہ اسلام سے نکل جائے گا، جہنم میں جائے گا تو پھر جہنم سے نہیں نکلے گا۔ نماز چھوڑا کافر، مسلمان نہیں، زکوٰۃ نہیں دیا کافر، مسلمان نہیں، جہنم میں ہمیشہ، زنا کیا کافر، ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ اللہ اکبر۔ آج بھی ہمارے بعض لوگوں کا ویسے ذرا کچھ کافر بھائی انہیں، کافر جی انہیں کافر، ارے ایسا بولتے نہیں بولنا نا، اس کو بولتے خوارج کا ذہن، یہ نہیں بولنا اس طرح، کسی کو کافر نہیں کرنا چاہیے۔ یہ خوارج معتزلہ بولتے یہ ہیں بڑا گناہ کیا ایمان لانے کے بعد اسلام سے نکل جاتا لیکن کافر نہیں بنتا، تو کیا ہے بھئی، کافر بھی نہیں مسلمان بھی نہیں، بیچ میں رہتا۔ ارے یہ کیا طریقہ ہے جی،
اس کو کیا کہیں گے؟ نہ کافر نہ مسلمان، جہنم میں جائے گا، نہیں نکلے گا نہیں۔ ہاں، فرق کیا ہوا؟ وہ لوگ کافر بولتے، معتزلہ کافر نہیں بولتے، لیکن اسلام سے نکال دیتے، جہنم میں جانے والے کو ہمیشہ جہنمی بنا دیتے۔ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ایسا نہیں ہے، جو بھی آدمی ایمان لائے کتنا ہی بڑا گناہ کرے جی، لیکن اس کی وجہ سے وہ جہنم میں نہیں جائے گا، ہم اس کو کفر سے نہیں نکالیں گے الا کہ عقیدہ اس کا بگڑ جائے۔ کہتے ہیں کما یفعل الخوارج بل الاخوۃ الایمانیۃ ثابت مع المعاصی۔ قرآن سے تو معلوم ہوتا ہے کتنی بڑا لڑائی جھگڑا قتل ہو جائے جب بھی سب مسلمان ہیں۔ کیا آیتیں ہیں؟ کہتے ہیں ایک مسلمان بھائی کو قتل کر دیا، قرآن کیا کہتا ہے؟ جو مسلمان بھائی اپنے مسلمان بھائی کو معاف کر دے، کیا بولتا قرآن؟ اپنے مسلمان بھائی کو بھائی بناتا نا۔ مثلا ایک آدمی مسلمان ایک آدمی کو قتل کر دیا، اب اس کے بدلے اسے قتل کرنا، اب جو قتل ہو گیا اس کا بھائی ہے یا اس کا باپ ہے، اس کا بیٹا ہے، جا کر بولا بھائی غلطی ہو گئی، شیطان ایسا کر دیا، معاف کر دے، جاؤ جی معاف کر دیا۔ اب وہ بھائی ہے، حالانکہ ایک مسلمان کو قتل کیا، اس کے باوجود بھائی کہتا قرآن ان کو کہتا ہے، قرآن مجید سورہ حجرات کے اندر، اگر مسلمان دو آپس میں لڑ پڑیں، دونوں مسلمانوں کو جوڑنے کی کوشش کرو۔ دیکھو لڑے، قتل کیے، گردن کاٹتے، لڑتے، پھر بھی قرآن کیا کہتا ہے؟ دونوں مسلمان ہیں جی، انما المؤمنون اخوۃ، سارے مسلمان بھائی ہیں جی، لہٰذا کسی کو اسلام سے نہیں نکالنا چاہیے، اس طرح کا عقیدہ ہم کو رکھنا چاہیے۔ ولا یسلبون الفاسق الملی الاسلام بالکلیہ، جو آدمی کے اسلام لا کر بڑے سے بڑا گناہ کرتا ہے اس کو پھر مرتد نہیں بناتے ہیں۔ ولا یخلدون فی النار کما تقول المعتزلۃ، اور اس کو ہمیشہ جہنم میں رہے گا ایسا بھی ہم نہیں کہتے ہیں جیسا کہ معتزلہ کہتے ہیں۔ خوارج میں معتزلہ میں ایسا ہوا، صرف نام کا فرق، وہ کافر ہی کہتے ہیں، معتزلہ کافر نہیں کہتے، اسلام سے نکل گیا اتنا کہتے ہیں۔ بل الفاسق يدخل فی اسم الایمان، کتنا ہی بڑے گنہگار ہو وہ مسلمان ہی ہے۔ کما فی قول تعالی فتحریر رقبۃ مؤمنہ، کوئی آدمی بڑا گناہ کرے تو بہت سارے کفارہ دینا پڑتا ہے، اس میں ایک مومن کو آزاد کرنا۔ مومن کا مطلب یہ کہ فاسق فاجر کو بھی مومن ہے، اس کو مومن کہتے ہیں۔ لہٰذا تم ایسے کہو یہ گناہ بھی نہ کیا ہو ویسے غلام کو آزاد کرو، کہاں ملے گا جی ویسا غلام دنیا میں، اس لیے اس کا بھی خیال کرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مؤمن، لا یسرق السارق حین یسرق وہو مؤمن۔ اب معتزلہ کا اور خوارج کا کیا استدلال؟ کیسے بولتے بھئی ایمان سے نکل گیا؟ بولتے ہیں دیکھو حدیث میں کیا آیا، بخاری میں مسلم میں، زنا کرنے والے کا ایمان ختم ہو جاتا ہے، چوری کرنے والے کا ایمان ختم ہو جاتا ہے۔ خود بولے نا بھائی اللہ کے رسول ایمان ختم ہو گیا، ایمان ختم ہے، کافر ہی نا۔ بھائی اس کا مطلب یہ نہیں نا، ایک حدیث کو لے کے ساری حدیث کو نہیں چھوڑیں گے نا۔ کیا مطلب اس کا؟ ایمان مضبوط ہو تو زنا نہیں کرتا، ایمان مضبوط ہو تو چوری نہیں کرتا، کامل مومن ایسے نہیں رہتا، یہ ناقص ایمان کمزور ہے، اس کی وجہ سے یہ سب گناہ کرتا، یہ مطلب ہے، سوائے نکل گیا ایسا نہیں نہ ہے اس کا مطلب، اس لیے اس کا بھی خیال کرنا چاہیے۔ وہ کہتے ہیں امام نے کیا، اس حدیث کا مطلب ایسا نہ سمجھو، ہم تو یہ کہتے ہیں اس کا ایمان کمزور ہے جی، وہ ایک طرح سے اپنے اقرار کی وجہ سے مومن ہے اور اپنے گناہ کی وجہ سے وہ فاسق اور فاجر ہے، لیکن ہم اس کو کافر نہیں کہہ سکتے۔ یہ سب عقیدے کی باتیں ہیں، ہم کو ان پر ایمان لانا چاہیے، یہ جو باطل فرقے ہیں ان سے دور رہنا چاہیے۔ یہ خوارج کا عقیدہ بہت زیادہ آج بھی مسلمانوں کے اندر ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں میں کسی بھی کو کافر بول دیتے۔ کتنے لوگ ہوں گے ہم کو مسلمان نہیں سمجھتے، کافر بھائی، وہابیاں بھائی، یہ پانچواں فرقہ بھائی، ففتھ کالم بھائی، نعوذ باللہ، خود کفر کے قریب ہیں، ہم کو کافر بولتے ہیں۔ یہ کیسی ستم ظریفی ہے، یہ خوارج کا طریقہ ہے۔ ہم میں سے ویسے ہی بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں، کافر بھی انہیں کیا، مقلد جی انہیں کافر، ارے مقلد ہونے سے کافر ہو جاتا کیا، اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھنا جی، ارے ویسا ہے کیا،
کہاں یہ سب کیسے کافر بولتے ہیں؟ کیا دلیل ہے؟ قرآن حدیث سے دلیل ہے کیا؟ دلیل تو کچھ بھی نہیں نا. گنہگار بولو، فلاں بولو، فلاں بولو. اللہ نے تو حکم دیا کہ دین میں داخل کرو. اب مسلمانوں نے دین سے نکالنا شروع کر دیا. کون رہ جائیں گے جی دنیا میں؟ ابوالکلام آزاد صاحب کے والد تھے، پکے مشرک، پکے قبر پرست. اتنا بڑا قبر پرست شاید ہی کوئی رہا ہوگا، جمال الدین صاحب. وہ بولتے تھے دنیا میں ایک مسلمان ہوں، میری بیوی آدھی مسلمان ہے، 1.5 مسلمان ہے. احمد رضا خان کے متعلق میں سنیا ہوں، ان سے بات کر کے دیکھتا ہوں، ہو سکتا ہے وہ بھی آدھا مسلمان ہو. جا کے ان سے بات کیے. وہ کہتے ہیں کہ انسان کو اللہ مانا، قبر کو سجدہ کرنا، یہ کرنا، قبر کو بعض باتیں احمد رضا صاحب نہیں مانے. نہیں صاحب ایسا نہیں کرنا. اب تو بھی جا. اب دنیا میں 1.5 مسلمان ہیں، ایک میں اور ایک آدھا مسلمان ہے میری بیوی. ویسا ہی قصہ ہو جائے گا، میں ہی رہ جاؤں گا، سب کو کافر بولوں گا، نعوذ باللہ. دیکھو آج بھی لوگ ایسے ہیں کافر بولنے والے. کتنے ہیں بھائی، کتنے پوسٹر لگتے ہیں ہمارے خلاف. کہا یہ عقیدہ ہمارا نہیں ہے جی، اس کا خیال کرنا چاہیے. من اصول اہل سنت والجماعت سلامت قلوبہم والسنتہم لاصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کما وصفهم اللہ به فی قوله تعالی والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم. وطاعت الرسول صلی اللہ علیہ وسلم فی قوله لا تسبوا اصحابی فوالذی نفسی بیدہ لو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصیفہ وَيَقْبَلُونَ مَا جَاءَ بِهِ فِي الْكِتَابِ وَيَقْبَلُونَ مَا جَاءَ بِهِ الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ وَالْإِجْمَاعُ مِنْ فَضَائِلِهِمْ وَمَرَاتِبِهِمْ. صحابہ سے اپنی زبان کو پاک رکھو. صحابہ کا کچھ بھی تھوڑا بھی ان کے خلاف مت بولو. یہ ہماری علامت. کوئی بات ارے ابو ہریرہ کیا بھی خالی حدیث بیان کرنا ہے، ان کو عقل تھی کیا؟ نعوذ باللہ. ابو ہریرہ کو ایسا درجہ کم بولتے، فلاں کو درجہ کم بولتے، نعوذ باللہ. ہم تو پورے صحابہ کو مانتے ہیں کہ اللہ کے محبوب اور چہیتے بندے ہیں. انبیاء کرام کے بعد سب سے بڑا درجہ صحابہ کرام کا ہے. صحابہ کرام کے بعد آپس میں لڑائی ہوئی، جھگڑا ہوا، قتل کیے، ان کے ان اختلافات سے اپنی زبان کو ہم بچاتے ہیں. کبھی نہیں بولتے گنہگار جی جہنم میں جائیں گے قتل کیے، نعوذ باللہ. اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے کہ یہ پاک ہے، ان کا درجہ جنت ہے. جو لوگ کے مہاجرین، انصار اور انصار کے پیچھے آنے والے سب کو اللہ نے جنت کی خوشخبری دی ہے، سارے صحابہ کو. کیسے تم کہتے ہو صحابہ کے تعلق سے یہ کافر ہو گئے؟ آج بھی ہمارے پاس کچھ لوگ ہیں تمل ناڈو میں، TNTJ تمل ناڈو توحید جماعت والے، وہ بھی صحابہ کو ایسے بولتے ہیں. ہم لوگ بہتر ہیں جی صحابہ سے. وہ لوگ حکومت کے واسطے لڑے، حضرت معاویہ بھی، حضرت علی. ہم تو لڑے نہیں، کسی کو قتل نہیں کیا، نعوذ باللہ. یہ لوگ کیسے مسلمان ہو سکتے ہیں جی؟ صحابہ کرام کے متعلق اپنی زبان کی حفاظت کرو. حدیث میں بھی آیا، اللہ کے پیارے رسول نے فرمایا میرے صحابہ کو گالی گلوچ نہ کرو، کم کر کے نہ بن، ان کا مرتبہ کم نہ کرو. ان کی قربانیاں اتنی ہیں، ایک مد یوں سمجھو کہ ایک مد کا 650 گرام، اتنا گیہوں خرچ کیا اللہ کے راستے میں. اگر ہم ایک احد پہاڑ کے برابر سونا، وہ تو خرچ کیے سمجھو غلہ، ہم نے سونا خرچ کیا 50,000 ٹن، 1,00,000 ٹن کا. ان کو جو ثواب ملا اتنا ثواب ہم کو نہیں ملے گا. ان کا اخلاص، ان کی قربانیاں، اللہ کے رسول کے ساتھ مدد کیے اور سب زندگی پر اللہ کے رسول کا ساتھ دیے، اور جب مرتدین کے ساتھ لڑے، بیوی بچوں کو چھوڑے، کیا کیا قربانیاں اللہ کے راستے میں انہوں نے دیں. ان کی قربانیوں کے درجے کو ہم پہنچ سکتے ہیں. لہٰذا شیعہ حضرات صحابہ کرام کو کافر کہتے ہیں، ان کے درجات کو ناقص کہتے ہیں. ہمارا ایمان ویسے نہیں ہے. ہم سارے صحابہ کو مانتے ہیں کہ وہ انبیاء کا سب سے بڑا درجہ ان کا ہے، اور ان کے درجے کو کوئی بڑے سے بڑا ولی نہیں پہنچ سکتا. امام عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق بہت زیادہ فضائل ہیں نا، لیکن ایک معمولی صحابی کے درجے کو وہ نہیں پہنچ سکتے. یہ بہت بڑے خلیفہ گزرے ہیں جن کا نام عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے منصف، عادل، 2.5 سال حکومت کیے. خلیفے کا زمانہ یاد آ گیا، اس لیے ان کو 5واں خلیفہ بولتے ہیں. ایک آدمی نے پوچھا امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ سے
حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر بن عبدالعزیز، ان دونوں میں کون افضل ہیں؟ حضرت معاویہ اللہ کے رسول کو دیکھے، ایمان لائے، آپ کی وحی لکھے، سب کیے نا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز اللہ کے رسول کو نہیں دیکھے، لیکن حکومت اتنی صاف ستھری کیے، ویسا خلیفہ پھر پیدا نہیں ہوا ان کے بعد۔ حضرت امام ابن تیمیہ نے کہا حضرت معاویہ نے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گھوڑے کی لگام پکڑی ہوگی، اونٹ کی نکیل پکڑی ہوگی، وہ ایک لحظہ عمر بن عبدالعزیز کی حکومت سے افضل ہے، ایسا بولے، یعنی صحابہ کا درجہ بہت افضل۔ قرآن نے گواہی دی رضی اللہ عنہ و رضوا عنہ۔ اس کے باوجود ہم یہ کہتے ہیں سارے صحابہ ایک درجے کے نہیں ہیں۔ سب سے افضل حضرت ابو بکر صدیق ہیں، اس کے بعد حضرت عمر فاروق ہیں، اس کے بعد حضرت عثمان ہیں، اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے۔ شیعہ کہتے ہیں تینوں ظالم ہیں، غاصب ہیں، ہم کو حکومت ملے گی سب سے پہلے مدینہ کو جا کے حضرت ابو بکر عمر کی خبر کو نکال کے دونوں کو پھانسی پر لٹکائیں گے۔ ایک بات مانے شیعہ، کیا لاش ہے ان کی؟ تبھی نہ مانتے، سوری پر لٹکانے اس لاش چاہیے نا بھائی، بولتے ہم جا کے لاش لٹکائیں گے، چلو اتنا تو مانے نا۔ اس کا مطلب یہ کہ ان کی مٹی چھیتی نہیں انبیاء کے گرام نیک لوگوں کی، ان کی لاش ہے، اتنا مانے تم۔ غلط بات بولنے والے کہ ان کے خلاف خود بات چلے جاتی، تو ہم اس طرح۔ البتہ یہ ایک مسئلہ آتا ہے، ایک مسئلہ یہ ہے حضرت عثمان افضل، خلیفہ چاروں برابر، اس میں ہمارا کوئی اختلاف نہیں۔ ایک اختلاف یہ حضرت عثمان کی فضیلت زیادہ ہے کہ حضرت علی کی فضیلت زیادہ ہے، اس میں تھوڑا اختلاف ہے۔ اکثر علماء کہتے ہیں حضرت عثمان کی فضیلت حضرت علی سے زیادہ ہے۔ حدیثوں میں حضرت علی کی بھی بہت فضیلت آئیں، اس لیے بعض حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے حضرت علی حضرت عثمان سے افضل ہیں، لیکن خلیفہ تو ان کے بعد ہی۔ اس لیے کہ عبد الرحمن بن عوف کو لوگوں نے سب بنا دیا کہ بھئی تم مشورہ کر کے جو بہتر ہیں بناؤ۔ سب سے مشورہ کیا مدینہ میں گھوم گھوم کے، اس کے بعد سب لوگوں نے کہا حضرت عثمان بہتر ہیں، ان کو خلیفہ بنائے۔ اس لیے خلافت میں تو چاروں ترتیب کے ساتھ ہیں، البتہ فضیلت میں تھوڑا اختلاف ہے، لیکن معلوم یہ ہوتا ہے کہ حضرت عثمان ہی حضرت علی سے افضل ہیں۔ اس لیے کہ حضرت انس کی حدیث آتی ہے، کہتے ہیں ہم اللہ کے رسول کے زمانے میں کہتے تھے سب سے افضل ابو بکر، اس کا عمر، اس کا عثمان، تین کا ذکر کرتے تھے، بس خاموش رہ جاتے تھے، حضرت علی کا ذکر نہیں کرتے تھے۔ ان ساری حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے کہ صاحب خلیفہ تینوں چاروں برابر، البتہ درجے میں حضرت عثمان حضرت علی کون افضل، تھوڑا اختلاف ہے۔ مجھے یاد یوں پڑتا ہے، میں بالکل اس کو ریفرنس کے ساتھ نہیں بول سکتا، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا بھی خیال یہ ہے حضرت علی حضرت عثمان سے افضل ہے، خلیفہ نہیں۔ خلیفہ تو وہ بھی پوری طرح ہماری طرح مانتے ہیں، کچھ علماء میں نے کہا نا کہ وہ کہتے ہیں افضل، لیکن جیسا کہ میں نے کہا اکثر لوگوں کا خیال یہ ہے کہ حضرت عثمان حضرت علی سے افضل ہیں۔ وَيُحِبُّونَ أَهْلَ بَيْتِ الرَّسُولِ صلی اللہ علیہ وسلم وَيَتَوَلَّوْنَهُمْ وَيَحْفَظُونَ فِيهِمْ وَصِيَّةَ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم حيث قال يوم غدير من أذكركم الله في أهل بيتي، وقال أيضا للعباس عمه وقد اشتكى إليه أن بعض قريش يجفو ببني هاشم، فقال والذي نفسي بيدي لا يؤمنون حتى يحبوكم لله ولقرابتي، وقال إن الله اصطفى بني إسماعيل۔ ہم اہل بیت سے بھی محبت کرتے ہیں، اللہ کے پیارے رسول کے پورے خاندان والوں سے محبت کرتے ہیں، جس کے متعلق بھی معلوم ہے کہ سید ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فیملی والے ہیں، ان کو زکوٰۃ نہیں دینا، ان سے محبت کرنا اور ان کو ہدیہ دینا، ان کی دعا لینا، برے بھی ہوں کوئی بات نہیں بھائی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا میرے خاندان ہونے کی وجہ سے جنت کو نہیں جائیں گے، نسب کی وجہ سے جنت کو نہیں جائیں، ہاں میری نصیحت پر عمل کرنے والے جنت کو جائیں گے، لیکن جب معلوم ہوا کہ اللہ کے رسول کے فیملی کے ہیں ان کو زکوٰۃ نہیں جانا، ان کا احترام کرنا، ان کو سید کہتے ہیں۔ الحمدللہ دنیا میں ہر جگہ موجود ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مکے سے مدینہ آتے وقت ایک جگہ تھی خم، وہاں ایک کنواں تھا، بہت بڑی جگہ تھی، یا بستی کا نام تھا اس کا خم نام تھا، یا کنویں کا نام خم تھا، وہاں صحابہ پڑاؤ کیے، بولے دیکھو جی میں تم سب کو وصیت کرتا ہوں، نصیحت کرتا ہوں، میرے خاندان والوں کا خیال رکھنا، قیامت تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فیملی والوں کا ہم کو خیال کرنا ہے، ان کا احترام کرنا، ان کی مدد کرنا، ان سے دعا لینا، کیسے بھی ہو، نسبت اللہ کے رسول سے ہو گئی۔
حضرت عمر کو کتنی محبت تھی اللہ کے رسول سے میرا بھی کوئی تعلق ہو جائے نا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر سے کتنے 30 سال چھوٹے ہوں گے۔ ان کی بیٹی تھی، وہ ان کی بیٹی کے شوہر کا انتقال ہو گیا، داماد کا انتقال ہو گیا، شہید ہو گئے لڑائی میں۔ حضرت عمر بولے علی تیری بیٹی سے میری شادی کر دینا بھائی۔ اب ان کی عمر ہوگی 18 سال لڑکی کی اور ان کی عمر ہوگی 60۔ حضرت علی بولے میں بولتا ہوں، دیکھیے وہ پسند کرتے ہو، شادی کر لی۔ ہو گیا، ابھی شادی ہو گئی۔ اتنی خوشی حضرت عمر کو، اللہ کے رسول کے فیملی سے میرا تعلق جڑ گیا نا، اتنا اللہ کے رسول کی فیملی والوں کا احترام کرنا، عزت کرنا۔ حضرت عباس آ کر ایک مرتبہ اللہ کے رسول، قریش کو، بنی ہاشم کو لوگ عزت دے کر بات نہیں کرتے، کہا کہ خبردار، تمہاری کوئی تنقید کرے گا اللہ اس کو گھٹائے گا، تمہاری عزت کرے گا اللہ اس کو بڑھائے گا۔ اللہ تعالیٰ قریش کو سارے لوگوں میں پسند کیا، تو اللہ کے رسول کے فیملی والوں سے ہم محبت کرتے ہیں، ہمارے دلوں میں ان کی محبت ہونی چاہیے۔ کچھ لوگ ناسی بھی کہتے ہیں، اللہ کے رسول کی فیملی والوں سے انتہائی دشمن ان کو کہتے ہیں کہ 10 محرم کو اللہ کے رسول کے نواسے شہید ہوئے نا، اس دن بریانی پکاؤ، اچھا کھاؤ، خوب میٹھے کھاؤ، مرنے دو ان کو، نعوذ باللہ۔ اگرچہ کہ ایک حدیث یوں آئی کہ 10 محرم کو جو آدمی اچھا کھائے گا پیے گا، اس لیے کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرعون سے نجات دی، سال بھر اچھا کھائے گا پیے گا، لیکن اس حدیث کو امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نہیں مانتے ہیں۔ لیکن بعض لوگوں نے اس حدیث کو گھڑا ہے۔ اللہ کے رسول کے خاندان کے ساتھ دشمنی کرنے والے بھی یوم اول سے آج بھی ہیں۔ اللہ کے رسول نے اپنے خاندان والوں کے لیے خاص چیز رکھی، دنیا کے سارے لوگوں کا حاکم ہمیشہ قریش کے خاندان کا ہوگا، دوسرا آدمی نہیں بن سکتا۔ اس لیے ترکی والے جب سارے دنیا کے حاکم بنے، وہ بھی جا کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فیملی والوں سے لکھا کر لے آتے تھے، ہم ان کو اجازت دیتے ہیں ہماری طرف سے حکومت کرنے کی، اتنا خیال کرتے تھے۔ لہٰذا اللہ کے رسول کے خاندان والوں سے ہم محبت کرتے ہیں۔ وَيَتَبَرَّؤُونَ مِن طَرِيقَةِ الرَّوَافِضِ الَّذِينَ يُبْغِضُونَ الصَّحَابَةَ وَيُسُبُّونَهُمْ، اور ہم شیعہ کی طرح نہیں ہیں جو صحابہ کو گالی دیتے ہیں اور ان کا مرتبہ کم کرتے ہیں۔ وَمِن طَرِيقَةِ النَّوَاسِبِ، ہم ناصبی بھی نہیں ہیں جو اہل بیت کی تنقید کرتے ہیں، ان کو گالی دیتے ہیں۔ وَيُمْسِكُونَ عَمَّا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، صحابہ کا میں بین جو کوئی لڑائی جھگڑا ہوا ہم اپنی زبان کو کہتے ہیں، بھائی اللہ ہم کو نہیں پوچھے گا صحابہ کیوں پڑھے، کیوں لڑے، تم ان کو ٹھیک غلط بولے، کیا ضرورت ہے؟ وہ جو کچھ آپس میں لڑے اللہ کے لیے لڑے۔ حدیث میں تو آیا ہے کہ جو مسلمان اجتہاد کرے دین کے معاملے میں، صحیح فیصلہ کرے تو 2 ثواب، غلط فیصلہ ہو گیا تو 1 ثواب۔ اب اتنی نیکیاں ان کی، اور اس کی وجہ سے یہ سمجھے کہ حضرت علی حق پر ہیں ان کا ساتھ دیے، حضرت معاویہ حق پر ہیں ان کا ساتھ دیے، اجتہاد تھا ان کو ثواب ملے گا۔ تم کہتے ہو کہ سب جہنم میں جائیں گے، نعوذ باللہ، ہم ہرگز ایسا عقیدہ نہیں رکھتے ہیں۔ بل یجوز علیہم الذنوب فی الجملہ، لیکن اس کے باوجود ہم یہ کہتے ہیں صحابی معصوم نہیں، ان سے گناہ ہوتے، ان سے گناہ ہوئے، لیکن ان کی توبہ، ان کے نیک اعمال اور ان کی جو ہے قربانیاں، یہ سب ان کے چھوٹے گناہ کے مقابلے میں ہزاروں درجے افضل ہیں۔ یہ کہتے ہیں اس لیے وہ جہنم کو کوئی بھی نہیں جائے گا، ایک صحابی بھی جہنم کو 1 سیکنڈ کے لیے بھی نہیں جائے گا۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے، اس لیے ہم کو یہ کہنا چاہیے کہ صحابہ کے تعلق سے ہمارا عقیدہ یہ ہے۔ اور 2-3 باتیں رہ گئی ہیں ان کو ختم کرنے کے انشاءاللہ۔ وَقَتَبَتَ بِقَوْلِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم أَنَّهُمْ خَيْرُ الْقُرُونِ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے۔ ہر طرح نیکی، برائیاں ہوئیں توبہ کیے، اللہ سے معافی چاہے، سارے گناہوں کو اللہ نے مٹا دیا۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں کرنے سے برائیاں اللہ مٹا دیتا ہے ایک۔ اور اسی طرح اللہ کے رسول نے فرمایا اس کے بعد کا زمانہ صحابہ کا زمانہ بہترین زمانہ، اس کے بعد کا زمانہ تابعین کا زمانہ، یہ بہترین زمانہ۔ پھر اب صحابہ کے زمانے کو سب کافر ہو گئے، بدترین زمانہ ہو گیا نا وہ تو، لہٰذا شیعہ کا عقیدہ ہمارا نہیں ہے۔ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین صدی میری ہے، اور اس کے بعد ان کے بعد کی، اور یہ بھی فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو آدمی کے 1 مد خرچ کرے گا اللہ کے راستے میں تو وہ دوسروں کے مقابلے میں جو 1 احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کریں گے ان سے زیادہ اس 1 مد کی ثواب کا ثواب ملے گا، یہ فرمائے۔
اور اللہ تعالیٰ نے یہ خود بھی فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو مٹا دیا، اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ پھر گناہ بھی کیے ہیں نہیں بھی مٹا تو اللہ کے رسول تو فرماتے میں شفاعت کروں گا میری امت کے گنہ گاروں کے لیے، اور سب سے زیادہ مستحق ہوں گے صحابہ کرام۔ اس لیے ہم صحابہ کرام کو ذرا بھی توہین کے ساتھ نہیں بات کریں گے، لیکن یہ نہیں کہیں گے کوئی صحابی کوئی گناہ نہیں کرتے، معصوم نہیں مانتے ہم ان کو۔ فَإِذَا كَانَ هَذَا فِي بَابِ الذُّنُوبِ الْمُحَقَّقَةِ فَكَيْفَ بِالْأُمُورِ الَّتِي كَانُوا فِيهَا مُجْتَهِدِينَ۔ اگر یہ گناہ جو ہے ان کے ہم شک کرتے ہیں، بھئی اجتہاد کی غلطی ہوئی، ثواب تو بالکل یقینی ہے نا، تو لہٰذا جو شک ہے اس کو بھاری کریں گے یقین کے مقابلے میں، کہ یقین کو بھاری کریں گے شک کے مقابلے میں۔ اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام جتنے گناہ کیے بھی ہوں گے سارے گناہ ان کے معاف، اور ان کی اجتہاد کی وجہ سے ان کو ثواب بھی ملے گا۔ اس لیے ہمارا یہ عقیدہ ہے، ہم کو اسی پر ہمارا خاتمہ بھی ہونا چاہیے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں ثم من طریقۃ اہل سنت والجماعت اتباع آثار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظاہرا و باطنا۔ نہیں، اور اہل سنت والجماعت اولیاء کرام کی کرامت کو بھی مانتے ہیں۔ یہ کرامت اولیاء، کرامت کا مطلب جو ہونا چاہیے عام طور پر ہوتے ہیں اس کے خلاف کوئی بات یہ ہے، اس کو خرق عادت، عادت کے خلاف جو بات ہوتی ہے اس کو کرامت کہتے ہیں۔ جیسے ایک کلو چاول پکائے بھائی، 6 آدمی 8 آدمی کھائیں گے نا، 100 آدمی کھائے، اس کو بولتے کرامت۔ ایک آدمی کو 5 روپیہ دیے رکھے روز خرچ کرتے ہیں، ویسے ہی اس کو بولتے کرامت۔ تو معتزلہ اس کو مانتے نہیں، بولتے اگر کرامت ہو تو پھر انبیاء کے معجزات میں بھی کرامت میں کیا فرق ہوگا، لوگ ان کو بھی نبی سمجھیں گے نا۔ نہیں جی، انبیاء کرام نے معجزات کو اللہ کے حکم سے چیلنج کر کے بتاتے، کبھی اولیاء چیلنج نہیں کرتے، میں ایسا کرتا ہوں کوئی کر کے بتاؤ، تب تو وہ شیطان ہو جائیں گے۔ تو کرامت کا مطلب یہ ہوتا ہے نیک بندے، صالح بندے، اللہ کے محبوب مقرب بندے، کتاب و سنت کے پابند بندے، ان سے کبھی کبھی خرق عادت ہوتے ہیں، ہم اس کو بھی مانتے ہیں۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ ممبر پر جمعے کے دن خطبہ دے رہے ہیں، ایسٹ میں مشرق میں ایک بڑی لڑائی، مسلمانوں کا لشکر بھیجیں، دشمن ہر طرف سے گھیر لیا ان کو، مسلمانوں کے لیے نکلنے کی جگہ نہیں ہے، پریشان ہیں، سامنے پہاڑ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے یہیں سے بتا دیا، ٹی وی سمجھو کہ ٹی وی، یا ساریۃ الجبل، ساریہ پہاڑ کی طرف جاؤ، پہاڑ کی طرف جاؤ۔ ساریہ وہاں سنے، یہاں مدینے میں بولے ہزاروں کلومیٹر دور، ساریہ ان کی آواز سن کے فوراً فوج کو حکم دیا پہاڑ کے اوپر چڑھو، وہاں سے تیر چلاؤ، اللہ نے بچایا ان کو۔ لہٰذا کبھی دیکھ کر بتاتے تھے، کبھی علم کی بنیاد پر بتاتے ہیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یہ میری بیٹی جو ہے نا، میری بیوی جو جنے گی وہ یقیناً اس کے پیٹ میں لڑکی ہے، لڑکا نہیں، ایسے اندازے سے بھی ہو جاتا ہے، ان کی بات ان کو قرائن سے معلوم ہو جاتا ہے، اس طرح بھی ہو جاتا ہے۔ ایسے بہت سارے واقعات ہیں کہ جو عام طور پر لوگوں کی ہاتھوں سے ظاہر ہوئے اور ہوتے ہیں۔ صحابہ کرام سے بھی ایسے کئی مرتبے ہوا ہے کہ صاحب بہت سارے واقعات عادت کے خلاف ہوئے، ان پر بھی ہمارا یقین، ہم اس کا انکار نہیں کرتے ہیں۔ لیکن وہ جو سڑکوں پر کھڑے ہو کے تماشا بتاتے ہیں یا یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی جو صوفی ہوتے ہیں، بڑے لوگ ہوتے ہیں، وہ شریعت سے آزاد ہیں، وہ جو چاہیں گے کریں گے، ہم اس کو نہیں مانتے، اس کو کہتے ہیں شیطانی وسوسہ ہے، شیطانی دھوکہ ہے، ہم اس کو نہیں مانتے ہیں۔ اسی طرح خضر علیہ السلام بھی نبی تھے، اگر کوئی نبی نہیں بھی مانتے ہیں تو ان کی بھی بہت ساری چیزیں ہیں، وہ بھی اس میں کرامت ہی ہم مانیں گے۔ اخلاق کے متعلق بھی اہل سنت والجماعت کے متعلق آخری بات سے کہتے ہیں، اہل سنت والجماعت جو کچھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت حدیثیں ہیں ان کی پوری طرح پابند ہوتے ہیں، اور جو لوگ صحابہ کرام ان کے طریقے پر عمل کر کے بتائے ہیں انہی کے طریقے پر اہل حدیث بھی، اہل سنت والجماعت بھی عمل کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت کو مانتے ہیں، جو اللہ کے رسول نے فرمایا میری طریقے کو دیکھو، خلفائے راشدین کے طریقے کو دیکھو، انہی کو مضبوطی سے تھامو، اور دیکھو دین میں بدعت ایجاد نہیں کرنا، دین میں کوئی بھی بڑی نئی بات ایجاد کرو گے تو بدعت بن جائے گی اور بدعت گمراہی کی طرف لے جائے گی۔
اور ان کو یقین ہے کہ سب سے سچی بات اللہ کا کلام ہے اور سب سے بہترین زندگی گزارنے کا طریقہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا طریقہ ہے، اور ان کا یہ بھی اعتقاد ہے کہ اللہ کے رسول کے بات سے بڑھ کر کسی کی بات نہیں ہو سکتی۔ کوئی بھی دنیا کے سارے لوگ، ماں باپ بھائی بہن، جو اولیاء کہتے ہیں، ائمہ کہتے ہیں، کسی کی بات کو ہم اللہ کے رسول کی بات سے بڑھ کر نہیں مانتے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کو سارے طریقے سے بہتر سمجھتے ہیں۔ اسی لیے ان کا نام اہل کتاب و سنہ ہے، اور اسی لیے ان کا نام اہل جماعت بھی ہے، اس لیے کہ جماعت کا مطلب ہے صحابہ کا اجماع، صحابہ اور خلفائے راشدین کا اجماع، اور اس کے مقابلے میں بولتے ہیں افتراق، بٹ جانا، ہم اس جماعت نہیں بنانا چاہتے، ایک ہی طریقہ ہمارا، ایک ہی جماعت ہے، ہم اسی سے وابستہ ہیں۔ لہٰذا جو بھی کتاب و سنت پر عمل کرے گا اس کا نام اہل سنت والجماعت ہوگا۔ ان کے لیے زیادہ ہونا کوئی ضروری نہیں، ایک بھی ہے وہ بھی جماعت ہے، اور اس لیے یہ تین چیزیں ان کے پاس مسلم ہیں، اللہ کی کتاب، رسول کا طریقہ، اجماع، سارے مسلمانوں کا، سارے صحابہ کا اس پر اجماع۔ اس زمانے اجماع ممکن تھا، اجماع کا مطلب دنیا کے پورے علماء ایک ہی اوپینین دینا کسی بھی مسئلے میں۔ تھوڑی دیر کے لیے مثال کے طور پر سمجھاؤں نا، انشورنس جائز ہے کیا؟ سارے علماء دنیا کے فیصلہ جائز ہے، اس کو بولتے اجماع۔ 3 کروڑ علماء میں 10 بولے جائز نہیں، اجماع نہیں ہو سکتا۔ اب ہو سکتا کیا دنیا میں؟ نہیں ہو سکتا، اس لیے صحابہ کے ساتھ اجماع ختم، اب اجماع نہیں ہے دنیا میں۔ اسی لیے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں جو کہے کہ اجماع ہے وہ جھوٹا ہے، اس لیے ہم ان باتوں کا خیال کرنا چاہیے۔ پھر اہل سنت والجماعت کون ہیں؟ نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائیوں سے روکتے ہیں، شریعت کی باتوں کو دوسروں کو بتاتے ہیں، اور اسی طرح حج کو قائم کرتے ہیں، جہاد، امیر المومنین کے حکم سے جہاد کو جاتے ہیں، جمعہ پڑھتے ہیں، عید پڑھتے ہیں، اگرچہ کہ عید پڑھانے والا، جمعہ پڑھانے والا فاسق ہو، فاجر ہو، گنہگار ہو، لیکن اس کے باوجود اس کی بات کو مانتے ہیں اور اس کے لیے نصیحت کرتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ ایک دوسرے مسلمان ایک عمارت کی طرح ہیں، ہر ایک کو دوسرے کا ساتھ دینا چاہیے۔ پھر انگلیوں کو جوڑ کر بتایا ایسے مضبوطی کے ساتھ ہونا چاہیے، اس لیے کوئی تکلیف پہنچے صبر کی تلقین کرتے ہیں، یہ نہیں کہتے نکلو جی، مارو جی، پیٹو جی، اسٹرائک کرو، یہ نہیں کہتے ہیں، یہ کتاب میں نہیں ہے، میں اپنی طرف سے بولا۔ کہتے ہیں یہ امرون بالصبر عند البلائی، جب مصیبت پہنچی تو کہتے ہیں صبر کرو جی، اور جب وہ نعمت اللہ کی ملتی ہے کہ شکر کرو اللہ کی۔ اسی طرح تقدیر میں جو لکھی ہے وہ کتنے بھی ہماری تکلیف پریشانی کو ہم اس سے راضی رہتے ہیں، نیک اخلاق کی دعوت دیتے ہیں، اچھے عمل کی لوگوں کو تاکید کرتے ہیں، اور یہ بھی ایمان رکھتے ہیں سب سے بہترین مسلمان وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہوں۔ اسی طرح یہ اس بات پر بھی یقین رکھتے ہیں ہمارے رشتہ داروں میں سے جو ہم سے رشتہ کاٹے، ہم کو رشتہ ان سے جوڑنا چاہیے، اور جو آدمی ہم کو نہیں دیتا ہے ہمارے رشتہ دار ہو کر، ہم اگر بڑے ہو گئے ہم ان کو دیں گے۔ اسی طرح کوئی ظلم کرتا ہے تو اس کو معاف کریں گے۔ والدین کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید کرتے ہیں، رشتہ جوڑنے کا حکم دیتے ہیں، پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیتے ہیں، یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، مسکینوں کے ساتھ، مسافروں کے ساتھ بھلائی کرنا، اگر غلام ہیں تو ان کے ساتھ بہتر طریقے سے پیش آنا، فخر سے، غرور سے، تکبر سے منع کرتے ہیں، لوگوں پر ظلم کرنے سے منع کرتے ہیں، کسی کا حق ماننے سے منع کرتے ہیں، اچھے اخلاق کو اپنانے کی تاکید کرتے ہیں، برے اخلاق سے دور رہنے کی تاکید کرتے ہیں۔ جو کچھ کہتے ہیں پہلے خود کرتے ہیں، اس کا دوسروں کو کہتے ہیں، یہ نہیں کہ خود نہیں کرتے دوسروں کو کہتے ہیں، ایسے نہیں ہوتے ہیں۔ اللہ نے جو دین اسلام دے کر سارے نبیوں کو بھیجا، اس دین کی ہر بات پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اللہ کے رسول نے یہ بھی فرمایا کہ میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، ایک ہی فرقہ
جنت کو جائے گا، باقی سب جہنم کو جائیں گے۔ صحابہ نے پوچھا تو اللہ کے رسول نے فرمایا میرے اور صحابہ کے طریقے کو جو اپنائے گا وہی جنت کو جائے گا۔ لہٰذا ہم سب کو چاہیے کہ خالص اسلام کی باتوں پر عمل کریں، اسلام میں کسی بات کو داخل نہ کریں، اور اسی طرح ہم کو چاہیے کہ جتنے لوگ نیک گزرے ہیں ان کے لیے ہم کو دعا کرتے رہنا چاہیے۔ ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، ان کے دعا کرتا رہنا چاہیے اور کوشش کرنا چاہیے کہ اللہ کے رسول نے یہ جو فرمایا ہے قیامت تک ایک جماعت ہوگی جو حق پر رہے گی، ان کو دشمن نقصان نہیں پہنچانا چاہتے، اس جماعت میں ہم کو بھی شامل ہونے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے دلوں کو گمراہی سے بچائے، اللہ تعالی ہم کو ایمان پر قائم رکھے، اور اللہ تعالی ہمارے اوپر رحمت کی بارش برسائے۔ اللہ تعالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے گھر والوں پر، صحابہ پر بے حساب انگنت درود سلام بھیجے، اور اللہ تعالی جب تک رکھے مسلمان بنا کے ہم کو رکھے اور ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اس طرح عقیدۃ الواسطیہ کی مختصر باتیں آپ کے سامنے رکھی گئیں، اور کوشش یہ کی گئی کہ کسی طرح اس کو اس وقت تک 1 گھنٹے تک 1 بجے تک ختم کر دیا جائے۔ اللہ جو کچھ توفیق دیا ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، آپ حضرات کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ حضرات نے اپنا وقت نکالا۔ مسلمانوں کا یہ خاص طریقہ ہے کہ جو اللہ کے لیے وقت دیتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے وقت میں برکت دیتے ہیں، عمر میں برکت دیتے ہیں، روزی میں برکت دیتے ہیں، ان کی زندگی کو سنوارتے ہیں۔ اس لیے کہ حضرت ابو ہریرہ کی حدیث آتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہتا آدم کے بیٹے مسلمان سن، میرے لیے وقت دے، میں تجھے 2 انعام دوں گا، تیرے سینے کو بے نیاز کروں گا، تیری ضرورتیں پوری کروں گا۔ اگر تو نے میرے لیے وقت نہیں دیا، دین کے لیے وقت نہیں دیا، تو کتنا بھی کمائے گا ہمیشہ تجھے محتاج رکھوں گا اور تیری ضرورتیں کبھی نہیں پوری کروں گا، ہمیشہ تجھے بزی مصروف رکھوں گا۔ آپ نے ٹائم دیا، اللہ تعالیٰ بھی آپ کے لیے انشاءاللہ ہر طرح کی برکت کرے گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، انسان جب پیدا تو برائی اور نیکی لے کر پیدا ہوتا ہے، اگر وہ کرتا ہے تو پھر ہم اس کو غلط کیوں بولیں؟ وہ تو اللہ پیدا کرتے وقت اچھائی برائی رکھا نا۔ اس کے لیے بہت آسان جواب تقدیر کا، وہ کیا؟ اللہ نے تمہاری روزی لکھ دی، پھر کیوں کماتے، کیوں پڑھتے، کالج میں جا کے اسکول میں جا کے گھر میں بیٹھے رہو، بھائی اللہ جو لکھا آئے گا، نہیں تو مر جاؤں گا، کو تو کرتا کیا؟ یہاں تقدیر کو مانتے نہیں، بھی کمانے کا حکم ہے، ویسا ہی برائی سے اللہ منع کیا، نہیں کرنا چاہیے، برائی رکنا چاہیے۔ اگر اس کو مان لیے اللہ ہمارے لیے برائی اچھا جو کچھ کرتے اللہ کا، پھر رسولوں کو کیوں بھیجا، کتابیں کیوں نازل کیا، کیوں بولا کہ برائی سے بچو، نیکی کرو، سب بیکار ہو جائے گا نا۔ اللہ نے ہم کو پاور دیا، اختیار دیا ہے، اس لیے وہ ہے۔ اس تقدیر کو سمجھانے کے لیے میں نے کئی باتیں کہیں، اور ایک بات یہ بھی کہی کہ قیامت کے قریب تقدیر میں جھگڑنے لگے لوگ، تقدیر کا انکار کرنے لگے اور تقدیر پر جو بھی بحث کرے گا اللہ کے اس کا حساب سخت ہوگا۔ یہ سب حدیثیں بھی آئے، صحیح حدیثیں ہیں، اس لیے تقدیر کے متعلق آمنا و صدقنا کہہ کے دل کو اطمینان کر لینا چاہیے۔ صحابہ سے ایک ہی لفظ کہا، بھائی عمل کرو، جو اللہ نے لکھا وہ ہوگا، بس صحابہ خاموش ہو گئے، اس کا بھی ہم کو خیال کرنا چاہیے۔ یہ ایجپٹ کے متعلق سوال ہے کہ صاحب محمد مرسی صاحب کو جو کچھ ہو رہا ہے اس کے متعلق آپ کا کیا ہوگا؟ اسے میرا ہوگا کچھ بھی، ایسے ایک لفظ میں سمجھ گیا۔ دیکھو کیا ہے اسلام کے اندر، ہم کو حکم کیا ہے؟ دیکھو کوئی بھی تمہارا حاکم ہے، اگر مسلمان ہے، فاسق فاجر ظالم کچھ بھی ہے، تم کو اس کی بات مانو۔ نیگرو زبردستی پاور کو آیا، وَإِن تَوَلَّى عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبْشِي، یہ بہت اللہ کے رسول کی بہت سخت وصیت ارباز ابن ساریہ کے اندر، اس کی بات مانو، اس کے حکم پر چلو۔ اب کیا کریں، پاور کو جو آدمی آ گیا اس کے اگینسٹ کرنے میں کیا ہوتا ہے؟ خون خرابہ، لڑائی جھگڑا۔ اللہ سے دعا کرتے رہو، اللہ تعالیٰ قبول کرے گا، اس ظالم کو ختم کرے گا۔ اگر کل محمد مرسی تھا، اس کی حکومت تھی، مانے۔ اگر کوئی اس کی جگہ سی بیٹھ گیا، اس کی حکومت مانو، اس کے خلاف کریں گے۔ ظالم یہ کہتا کہ اخوان المسلمین کو ختم کر دیا، آپ قیامت تک سر نہیں اٹھائیں گے۔ کتنے خون ہو گئے بھائی۔ شریعت کا حکم کبھی پروٹیسٹ نہیں کرنا، ہاں
اس مسلمان نہیں ہے، اسلام کے خلاف مجبور کرتا ہے، فلاں کرتا ہے، جیسے کوئی شیعہ وغیرہ ہو اس کے خلاف کرنا چاہیے۔ جتنے انقلابات ہوئے یہ پورے سمجھے کہ امریکہ کی سازش ہے۔ اسلام کوئی بھی ایک بڑے ملک کو امریکہ نہیں چاہتا ہے چھوٹا کرنا، یہ چاہتا ہے کہ سعودی عرب کو 20 حصے میں بانٹیں، اور اسی طرح چاہتا ہے مصر کو 20 حصے میں بانٹیں، چھوٹے 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 بنا کے چھوڑ دینا ان کو، ایک دوسرے سے لڑانا، ہم لوگ آرام میں رہیں گے۔ یہ پوری سازش ہے، ہم سمجھتے نہیں ہیں۔ لہٰذا اگر کوئی آدمی یہ کہتا ہے کہ صاحب سیسی کا حکم ماننا ہے، کیا کرنا ہے، وہی حکومت پر بیٹھا ہے، اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، ہم مرسی صاحب کے خلاف کے متعلق نہیں کہیں گے، ان کے پروٹیسٹ میں ہم نہیں نکلیں گے، کیا غلط ہے بھائی؟ حدیث سے ثابت کرو نا، کتنا بڑا مجرم ہو، فلاں ہو، اس کے خلاف کر سکتے کیا؟ شیعہ کتنے سال حکومت کیے اہل سنت پر؟ ابھی میں نے کہا نا کہ 236 میں غالباً حاکم جو تھا حکم کو لگا دیا، پورے بینر لگاؤ اللہ کی لعنت ابو بکر پر پڑھو، تو اس وقت مسلمان نہیں تھے کیا؟ تیسری صدی جی، کیا پروٹیسٹ میں نکلے کا مسلمان؟ خاموش رہے، دوسرے ساتھ اللہ نے ان کی دعاؤں کو قبول کیا، اس کو مارا، اس کو مارا، اسے ہوا۔ پروٹیسٹ کرنے کی اسلام میں کچھ بھی اجازت ہی نہیں ہے میرے بھائی، کسی بھی طرح۔ تو لہٰذا ان سب سوال کی یہاں اجازت بھی نہیں تھی۔ آپ نے سوال کیا تو میں اپنی طرف سے بتا دیا، میں سوال پڑھا بھی نہیں، صرف اس کے اندر مرسی صاحب دیکھ کر میں نے بتا دیا۔ صحیح البخاری سنن ابی داؤد میں یہ ایک حدیث ہے کہ ہم سوال کے جو تم سوال پوچھا جائے گا تم نے علم کہاں سے حاصل کیا؟ مومن کہے گا کہ میں نے اللہ کی کتاب سے علم کیا اور اس پر عمل کیا۔ برائے کرم اس حدیث کی شرح کی، جزاک اللہ خیرا۔ یہ مجھے یہ حدیث یاد نہیں ہے بھائی، اس کا ترجمہ میں نے علم اللہ کی کتاب سے اور اللہ کے رسول کی حدیث سے حاصل کیا، تو یہ حدیث مجھے یاد نہیں ہے، اس کا الفاظ ابو داؤد اور بخاری کا حوالہ آپ نے دیا ہے۔ ظاہر بات ہے کتاب و سنت کے مطابق جو بھی علم زندگی گزارا وہ حدیث اور قرآن کے مطابق زندگی گزارا۔ میرے خیال میں ٹائم نہیں ہے، اگر جو لوگ انگریزی میں سوال کیے ہیں میں ان سے درخواست کروں گا کہ صاحب وہ پڑھ کر سنائیں، تو میں ان کے لیے میں اسپیلنگ کرتے ہوئے پڑھ کر نہیں سنا سکتا میرے بھائی۔ جو اردو میں ہے تو اس کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں، انگریزی میں اگر کوئی صاحب آ کر ان کا بتائیں تو کیا ہے، میں سوال ان کا جواب دینے کی کوشش کروں گا میرے بھائی۔ اللہ کا انسان میں جب پیدا ہوتا ہے اس میں قدرتی طور پر یہ سلفی مرسی صاحب کا ہو گیا۔ جی ہاں، کیا ہے بھائی سوال ان کا؟ اگر مرد جنتی ہے اگر بیوی دوزخی ہے تو مرد کے ساتھ حور رہیں گے کیا؟ اگر بیوی جنتی ہے مرد دوزخی ہے تو بیوی کے ساتھ کون رہیں گے؟ بہت سارے خواہشیں ہوتی ہیں، یہ مسئلہ ہے کہ صاحب میں تو نیک ہوں، میرا شوہر غلط ہے، قیامت میں انہیں میرا شوہر نہیں رہنا، تو میرا شوہر کون ہوگا؟ جس کی بیوی خراب ہوگی نیک شیخ اور اس کی شادی اللہ سے تم سے کرے گا، اللہ تمہارے لیے جوڑے دے گا۔ کس کے جوڑے کس کو دے گا؟ کس کو معلوم کس کے جوڑے دے گا؟ دوسری خواہش یہ ہوتی ہے کہ مردوں کے لیے بے حساب حور دے گا اللہ، عورتوں کے لیے بے حساب شوہر دے گا کیا؟ یہ قانون کے خلاف ہے، قدرت کے خلاف ہے، دنیا میں کبھی ایسا نہیں ہوا، کبھی ایسا ہوتا ہی نہیں ہے کہ ایک مادے کے لیے 10 نر کبھی نہیں ہوتے، ہے نا؟ بکری کو بھی دیکھ لیجئے، جب وہ گاب ہو جاتی ہے دوسرا بکرا اس کے قریب جاتا ہی نہیں، لیکن ایک بکرا 100 بکری کو گاب کرتا ہے۔ یہ دنیا کا قانون ہے۔ یہ سب کیوں؟ جو تم مانگو گے اللہ تم کو دے گا۔ تم جا کے جنت میں یہ مانگو کہ اللہ مجھے 1000 شوہر دے، ایک شوہر رہے گا، اللہ تعالیٰ کو 1000 روپ میں رکھے گا جیسے تم چاہو گے۔ اس کے متعلق صاحب ان کو تفصیل سے بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لہٰذا یہ کہنا کہ صاحب اللہ تعالیٰ نیک بیوی نیک مرد کو رکھے گا، بیوی نیک مرد خراب، تو اس کا شوہر کون ہوگا؟ اللہ جسے چاہے گا رکھے گا، جس کو تم چاہو گے اس کو رکھے گا، وہ اللہ جس کو چاہے گا پیدا کرے گا۔ یہ ہم تفصیل کے ساتھ اتنا ہی بول سکتے ہیں اور اس سے زیادہ ضرورت نہیں ہے بولنے کی۔ جی اور کیا کہتے ہیں بھائی؟ حضرت ابو بکر دور خلافت میں جب ایک قبیلے نے زکوٰۃ سے انکار کیا تو آپ نے ان کے خلاف جنگ کا فیصلہ کیا، کیوں؟ آپ نے بتایا کہ مسلمان کتنا بڑا گنہگار پر جہنم میں نہیں جائے گا۔ مہربانی کر کے اہل بیت کی تھوڑی سی وضاحت فرمائیں۔ اہل بیت کا مطلب ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے جو لوگ ایمان لائے اور آپ کے طریقے پر چلے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری پاک بیویاں بھی ہم اہل بیت میں سے مانتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق نے جن سے جنگ کی، میرے جملے میں وضاحت ہے، آپ سمجھے نہیں، ہمیشہ جہنم میں نہیں رکھے جائیں گے گنہگار، یہ کہا
अमीरुल मोमिनीन, तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया जो आदमी के इस्लाम की बातों का इकरार करे उसके माल की भी जान की हिफाजत होगी। उनमें से किसी बात की कोताही करेगा तो उसके जान की माल की हिफाजत ख़त्म हो जाएगी। लिहाजा इस्लाम का एक रुकन ज़कात उन्होंने छोड़ा, उनके जान की माल की हिफाजत ख़त्म होगी। हज़रत अबू बकर ने उनसे जंग किया। लिहाजा इस्लाम की एक बात का इनकार सारी बातों का इनकार है। गुनाह और है, इनकार और है, दोनों को समझिए। नमाज ही नहीं पढ़ता लेकिन हम उसे काफिर नहीं बोलेंगे। नमाज मानता है, एक आदमी नमाज नहीं मानता है उसको काफिर बोलेंगे। दोनों में फ़र्क है। एक आदमी मानता है करता नहीं है, एक आदमी मानता ही नहीं है, दोनों में फ़र्क होना चाहिए ना। जो मानता ही नहीं है, नमाज को नहीं माना काफिर, ज़कात को नहीं माना काफिर, एक बात को इस्लाम के नहीं माना काफिर, तो ज़कात को नहीं माने, ज़कात नहीं देंगे। अलबत्ता उसमें कई किस्म के लोग थे, हज़रत अबू बकर ने उनसे लड़ाई की, यहाँ तक कि ज़कात का पूरा तरीक़ा नाफिज किए। मेरी बात को समझिए आप, बड़े से बड़ा गुनहगार काफिर हम उसको नहीं कह सकते। जहन्नम में जाएगा, तौहीद उसकी मजबूत रहेगी तो किसी न किसी दिन वो जहन्नम से निकाला जाएगा। गुनहगार काफिर के मुतल्लिक़ नहीं बोला मैं, जो काफिर कुफ्र किया, नमाज से कुफ्र किया, ज़कात से कुफ्र किया, वो तो हमेशा जहन्नम में रहेगा ना, वो तो काफिर है। इसका ख्याल कीजिए, इसको समझिए जी। और क्या है भाई? इंशाअल्लाह बोलो। हाँ, गैर मुसलमान जो ईद या प्रोग्राम करते हैं उसमें जो लाइट लगाते हैं, क्या वो शिरक है? क्या मुसलमान अगर खड़े रहे या साथ दिए तो वो दीप वगैरह जलाते हैं, लंबा रहता है दीप जलाते हैं प्रोग्राम में, जैसे कुरान से आगाज़ करते वो दीप से काफिरों के किसी भी तरीक़े को अपनाना नहीं चाहिए भाई, इसका ख्याल करना चाहिए। आज मुसलमानों के अंदर बहुत सारे तरीक़े आ गए, उनका ख्याल करना चाहिए। एक सवाल तो ये आता है कि साहब उनके ईद के मौके पर हलवे देते खा सकते क्या, मिठाई देते खा सकते क्या? जिसमें भी इबादत का शाइबा है हरगिज़ नहीं खा सकते। दुकान खोलें, शादी हुई, इस तरह के जो इंसानी चीज़ें हैं, नया खाता खोले, खैर कोई बात नहीं, वो पूजा करके खाता खोलते होंगे, लेकिन नया साल शुरू करें उसकी वजह से किए, उसमें रस्म रिवा इसका इबादत का कोई शाइबा नहीं, उस हद तक कोई इजाज़त दे तो दे। इस तरह दीप जलाते, उसको देखना, उसकी सर्विस लेना और साहब उसका काम करना, ये सब चीज़ शिरक में है। इसलिए कि नूर की पूजा करते, रोशनी की पूजा करते, वो पूजा हमारे लिए जायज़ नहीं है। इसी तरह बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम कहते हैं, दूल्हा को हार पहनाते हैं, हम उसको भी कहते हैं ये भी हिंदुओं की एक रस्म है, दूल्हे को हार भी नहीं पहनाना चाहिए, इसलिए कि वो अपने देवताओं को हार पहनाते हैं और मेहमान को देवता का वो समझते हैं, बदल समझते हैं या उनके रूप में आने वाला समझते हैं। ये सब चीज़ें हम दूर रहें ज़्यादा से ज़्यादा। वो चीज़ जो गैर मुस्लिम करते हैं उनसे हमको दूर रहना चाहिए। उसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं, हम उनका जिक्र करेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। इसलिए हम कहते हैं कि काफिर और मुशरिक की किसी रस्म को अपनाना नहीं चाहिए, साथ नहीं देना चाहिए, उनका कॉन्ट्रैक्ट नहीं लेना चाहिए, गोल्ड पॉलिश नहीं करना चाहिए उनके बुतों की, मूर्तियों की, ये सारी चीज़ें हराम हैं। उसी तरह आपको पिंडाल बनाने के लिए आर्डर देते हैं कि हमारे यहाँ फलां मंदिर का जलसा है, आप पिंडाल डालिए, वो भी आप नहीं करेंगे। ये सारी चीज़ें किसी भी चीज़ में, सूरह माइदा के अंदर अल्लाह ने फरमाया व तावनु अलल बिर्रि व तक़वा, नेकी का काम में एक दूसरे का साथ दो, वला तावनु अलल इस्मि वल उद्वान, तीसरी आयत गालिबन सूरह माइदा की है, बुराई के कामों में एक दूसरे का साथ ना दो। इसको ख्याल रखिए, अल्लाह तौफीक दे। मैं जी हाँ, इंशाअल्लाह बोलने के बाद भी आ गया क्या? चलाइए, माशाअल्लाह हो गया। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। एक आदमी ने वही कहा इंशाअल्लाह मेरा आखिरी बच्चा है, फिर एक बच्चा पैदा हो गया, अब उन्होंने कहा इसका नाम मैंने माशाअल्लाह रख दिया। अब क्या करें भाई, ऐसे हो गया। इस्लाम से खारिज होना, इस्लाम से खारिज होना, इस्लाम से खारिज होने में क्या फ़र्क? आदमी ईमान से खारिज होता है तो वापस आने के लिए क्या करना है? ईमान और इस्लाम दोनों एक ही लफ्ज़ हैं, दोनों एक ही लफ्ज़ हैं, दोनों एक साथ बोले जाते हैं। अना मुमिन मुस्लिम, मैं मुसलमान भी हूँ, मोमिन भी हूँ। मैं मुसलमान हूँ, मैं मोमिन हूँ, फिर मुसलमान हूँ। मैं इस्लाम का अक़ीदा भी रखता हूँ, ईमान का अक़ीदा भी रखता हूँ, इस्लाम की बातों पर अमल करता हूँ।
ایسا دونوں کا الگ الگ معنی بھی ہے، ایک ہی معنی بھی ہے. یا اسلام سے خارج ہونا، ایمان سے خارج ہونا، دونوں ایک ہی معنی ہے. ایک آدمی اگر اسلام میں داخل ہو کر اسلام کے خلاف کچھ بھی کیا، انکار کیا، اس کو مرتد بولتے ہیں، اسلام سے پھر گیا. اس پر سزا نافذ کرنے سے پہلے توبہ کر کے مسلمان ہو گیا، اس کے عمل سارے کے سارے اکارت ہے، اب سے اس کا نیا ریکارڈ شروع ہوگا. ایک بات تو یہ ہوئی. حاکم کو اختیار نہیں آپ قتل کریں، توبہ کرنے سے پہلے مرتد کو قتل کرنے کا حکم دیے. اللہ کے پیارے رسول فرماتے ہیں من بدل دینہ فاقتلوہ، جو بھی اپنے دین سے اسلام سے پھر جائے اس کو قتل کر دو. تو لہٰذا یہی حکم ہے، مرتد کی سزا اسلام میں قتل ہے. تو لہٰذا حاکم ان پر سزا نافذ کرنے سے پہلے، قابو میں آنے سے پہلے اگر وہ ایمان لے آتا ہے تو پھر سزا نہیں نافذ کر سکتے. یہ ایک بات. دوسری بات، جو آدمی کے اسلام سے برگشتہ ہو گیا اس کو ٹائم دیا جاتا ہے، 1 دن 2 دن 3 دن. اگر مان لیا تو پھر اس کو معاف کیا جاتا ہے. اس کے بعد بھی اگر کفر پر رہا وہ، اس کو قتل کیا جاتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب خلیفہ تھے، یمن کا ایک آدمی مرتد ہو گیا، نصرانی سے مسلمان ہوا، مسلمان سے پھر نصرانی ہو گیا، اس کو قتل کیا گیا. حضرت عمر نے پوچھا کیا ہوا بھائی، وہ جو نصرانی سے مسلمان، مسلمان سے نصرانی ہوا، قتل کر دیے. کہا میں ہوتا تو پہلے دن اس کو سمجھاتا، آدھا پیٹ کھلاتا، دوسرے دن سمجھاتا، پاؤ پٹ کھلاتا، پھر تیسرے دن نہیں مانتا تو قتل کرتا. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کو ٹائم بھی دیا جا سکتا ہے، سمجھایا بتایا جائے گا. اس کے باوجود اگر ایمان نہیں لائے، اسلام کی طرف واپس نہیں آئے تو ان کو قتل کیا جائے گا. توبہ کر لینے سے اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. البتہ ان کا پہلے کا ریکارڈ باقی رہے گا نہیں رہے گا، اس میں علماء کا اختلاف ہے. اللہ توفیق دے. میں اپنی جانب سے سارے بھائیوں کا، بہنوں کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں. مجھ جیسے ناچیز کے لیے آپ لوگ یہاں جمع ہوئے اور اس حال کو آپ نے بھر دیا. الحمدللہ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی روزی میں، روٹی میں، آپ کی عمر میں اور آپ کے کاروبار میں اللہ برکت نصیب فرمائے، آپ کی ہر طرح حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ کے کاروبار میں ترقی دے، کمائی میں برکت دے. اللہ تعالیٰ آپ کو خوشحال رکھے. ایمان اور اسلام کی دولت سے اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے بچوں کو، آل اولاد کو نوازے. میں اسی طرح CIS کا بھی اور IAS کا بھی سب کا شکریہ، IIC کا اور دوسرے احباب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ان لوگوں نے اس پروگرام کا انتظام کیا. اللہ تعالیٰ سب کو جزائے خیر دے. اللہ تعالیٰ ہماری ان باتوں کو قبول فرمائے. اگر ہماری زبان سے کوئی بات غلط نکل گئی ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے اور ہمارے دلوں سے اس کو مٹا دے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. جزاک اللہ خیر. شیخ 2 اعلانات سماعت فرمائیں. پہلا یہ کہ فضیلت الشیخ انیس الرحمن اعظمی مدنی حفظہ اللہ کے دروس انشاءاللہ فجر بعد، عصر بعد، مغرب بعد اور عشاء بعد چار مینار مسجد میں جمعرات تک ہوں گے انشاءاللہ. عشاء بعد صرف سوال جواب ہوگا. فجر، عصر، مغرب میں قرآن اور حدیث کے دروس ہوں گے. کل انشاءاللہ عصر سے عشاء تک چار مینار میں فضیلت الشیخ انیس الرحمن اعظمی مدنی حفظہ اللہ، فضیلت الشیخ عبدالعظیم مدنی حفظہ اللہ، فضیلت الشیخ عبدالصبور مدنی حفظہ اللہ اور فضیلت الشیخ مفکر حسین عمری حفظہم اللہ کا آدھا دن کا پروگرام ہوگا. انشاءاللہ آپ سے گزارش ہے کہ اس میں شرکت کریں. عورتوں کے لیے سپریٹ سیٹنگ ارینجمنٹ ہے انشاءاللہ. نیکسٹ آنے والا سیٹرڈے 17 میں عصر سے انشاءاللہ ایک پروگرام منعقد ہے جس کا عنوان ہے انہیریٹرز آف دا پروفٹ. اس میں انشاءاللہ فضیلت الشیخ ظفر الحسن مدنی حفظہ اللہ، فضیلت الشیخ انیس الرحمن مدنی حفظہ اللہ، فضیلت الشیخ دکتر RK اور فضیلت الشیخ عبدالعظیم مدنی حفظہم اللہ کے خطاب ہوں گے. تو انشاءاللہ آپ سے گزارش ہے کہ اس پروگرام میں بھی شرکت کریں. سیٹرڈے 17 میں فیروز اسٹیٹ عصر سے 4:30 بجے انشاءاللہ. آخر میں سب سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر گزار ہوں الحمدللہ کہ اس پروگرام کامیابی سے مکمل ہوا. میں فضیلت الشیخ کا شکر گزار ہوں الحمدللہ کہ وہ ہمارے دعوت پر لبیک کہا.
میں سینٹر فار اسلامک اسٹڈیز، اسلامک انفارمیشن سینٹر اور دارال ایمن کے ذمہ داروں کا شکر گزار ہوں کہ وہ کم سمے میں اور کم وقت میں یہ پروگرام طے کرنے کے لیے آگے آئے. جزاکم اللہ خیرن. میں والنٹیئرس کا بھی شکر گزار ہوں، اور آخر میں آپ سب لوگوں کا شکر گزار ہوں کہ آپ اپنا قیمتی وقت نکال کر یہاں پر آئے. جزاکم اللہ خیرن. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.